حدیث کے ذیل میں ہم نے آج گفتگو نہیں کرنی. آج ہم نے ایک موضوع ایسی سوچا کل رات اور آج کی صبح کے درمیان کہ دیکھیے جیسے میں نے بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ خود سے تھوڑا سا جب ہم غور کریں گے تو گوشے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بنتے ہیں. مثلا آپ ایک موضوع سوچیں ذہن میں. اب ظاہر ہے کہ یہ صرف آواز کھلا. اب مثلا آپ یہ کریں کہ اب جیسے آپ ذہن میں سوچیں ایک موضوع. اب ظاہر ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے صرف عنوان دیا ہے کہ یہ عنوان ایسے نہیں ہے کہ اس کو عنوان کے طور پہ دیا جائے گا. مثال کے طور پہ اولیات و منفردات جناب سیدہ. آپ ایک چیز ذہن میں یہ سوچیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو پہلی مرتبہ اس دنیا میں صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے خاص ہے، بلکہ نہ صرف ان سے خاص ہیں بلکہ انہی پر اس کا اختتام بھی ہے. ان کے غیر کے لیے وہ چیز ہے ہی نہیں، نہ ان کے ماں قبل نہ ان کے ماں بعد. یہ ایک موضوع ذہن میں آپ خود سوچیں. مثلا اچھا اولیات ظاہر ہے کہ وہی چیزیں جو پہلے کسی کے لیے ہوئی. منفردات یعنی جس میں تنہا ہمارا وہ موصوف یا موصوفہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس شخصیت کی وہ شامل ہے. مثلا ایک نقطہ آپ نے ایسی بنایا کہ مثال کے طور پر آپ یہ بحث کریں کہ وہ وجود کائنات میں جس کے لیے عصمت لازم ہو. اچھا یہ بات ہو رہی ہے خواتین میں رہتے ہیں، یہ خاصیت یہ بنے گی کہ جناب سیدہ جو ہے وہ من حیث الخاتون ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ خاتون جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے قبل اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد جس کے لیے عصمت لازم ہو. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر ہم اس کی تدبیر کرنا شروع کرتے ہیں. مثلا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اول نقطے پر رہتے ہوئے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کے لیے عصمت لازم ہو. اب میں اگر یہ پوچھوں کہ اس پر جو ہے وہ مثلا کوئی قرآن کی ایک آیت کیا بتائیں گے آپ؟ آیت تطہیر کے علاوہ بہت معروف کوئی بھی اور آیت جو بی بی کی عصمت کے لیے لازم کرتی ہے، کوئی ایک آیت کیا بتائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. نہیں یہ نکل آئے گی نتیجہ سلام زہرا سلام اللہ کے لیے بھی. اور کچھ بتائیں، اور کوئی بتائیں آئے. قریب ہے سب قریب ہے. اور کوئی ایک آیت بتائیں. اچھا اب اس جو آیات آپ بتا رہے ہیں نا اس سے ذرا ایک نقطے میں یہ بتائیں کہ عصمت تک کیسے آئیں گے اس سے. یطعمون الطعام میں تو اطعام طعام کی فضیلت آ گئی. یہ طے کہ خاص انہی سے وہ اہل بیت کے لیے اطیع اللہ اطیع رسول میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اولی الامر کی حیثیت سے کوئی اور آیت یا حدیث بھی بتائیں کوئی کہ جس سے ہمیں بی بی کی عصمت کا اشارہ ملتا ہو. بذت منی. ٹھیک ہے یہ بھی حدیث کی طور پہ آ جائے. صحیح ہے. فاطمہ بذت منی بھی اس کے ذیل میں آ سکتا ہے. اچھا اور کوئی ایک بہت قریب کی ایک ہے اگر کوئی وہ بتائے. انما یرید اللہ بالکل وہ تو ابرز آیات ہے بہت واضح. بالکل ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. انما یرید اللہ ہے آیت کی روایت کوئی بھی ہم دونوں سوچت لیتے ہیں نا آیت سے بھی روایت سے احسن. وہ بھی ایک پوری صحیح روایت ہے 11 امام کی. بالکل ٹھیک ہے روایت آ گئی وہ. اور کوئی آیت بتائیں. آیہ مباحلہ یہ بہت قریب اور صراحت کے ساتھ نس ہے اس میں. کیا ہے؟ نساءنا نساء. اور اس پہ ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صاحب تفسیر کشاف علامہ زمخشری جو ہیں جیسے ہمارے ہاں صاحب تفسیر مجموع البیان ایک مفسر بھی ہیں اور ایک وہ ادیب بھی ہیں. صاحب مجموع البیان جو ہیں شیخ طبرسی جو ہیں وہ خود بہت بڑے ادیب بھی تھے، یعنی ادبیات پہ ان کو کنٹرول تھا. سارے علماء کا ہے مفسرین کا لیکن ان کا خاصہ تھا ان کا ادبیات پہ بھی کام تھا اور مفسر بھی تھے. تو صاحب مجموع البیان شیخ طبرسی کی جو تفسیر ہے وہ بکتی ہے یہاں اہل سنت کے یہاں اور وہ اس کو کورس میں پڑھاتے ہیں، اس سے تطبیق کرواتے ہیں اس کی صرف و نحو کی، جیسے ہمارے یہاں سیوطی پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے انہیں طبرسی کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ایسی ہمیں سیوطی کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں ادبیات. تو مجموع البیان والے جو ہیں وہ
ہاں اسی طرح علامہ زمخشری اہل سنت کے مفسر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، یعنی علامہ زمخشری حوالہ دیے جاتے ہیں یہ تفسیر میں جہاں زیر زبر کی بحث آ جائے، ٹھیک ہے نا، آیت وضو میں جو اختلاف ہے امت میں، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ کا عطف کس پر ہوگا، وَامْسَحُوا پہ ہوگا بِرُؤُوسِكُمْ پہ ہوگا، اسی سے طے ہوگا کہ یہ حکم مسح کا ہے یا دھونے کا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں، اب دیکھیں بات سے بات نکل رہی ہے، ابھی صرف ہم پہلے نقطے پر رکے ہوئے ہیں، ہم نے ایک عنوان ذہن میں بنایا کہ وہ چیزیں جو جناب زہرا کے لیے پہلے ان کے ساتھ خاص ہیں، ان کے علاوہ کسی کے لیے وہ نہیں ہے، یہ ہمارا مدعا یہ ہے۔ اس پر آپ دیکھیں 6-7 آیتیں اور روایتیں نکل کر آ گئی، 5 منٹ بھی نہیں ہوا ابھی بات کرتے ہوئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک موضوع ذہن میں سوچیں اور خود ہی اپنے آپ کو اس موضوع میں وارد کر دیں، ٹھیک ہے۔ علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں جب سورہ مبارکہ نساء کی وہ آیت لکھی، اس کا نشان 61 ہے، تو آپ نے فرمایا لا یوجد دلیل اقوی من ھذا، وہ اشارہ کرا اس کی طرف، آیت موبائلہ کی طرف، علی فضل اصحاب الکتاب، یہ جملہ علامہ زمخشری کا سند ہے۔ علامہ زمخشری خود ایک محقق، ایک مفسر اہل سنت، ذمہ دار عالم دین اور ایک ادیب، فرماتے ہیں آیہ مباہلہ سے قوی دلیل اصحاب کسا کی فضیلت پر ہے ہی نہیں، اقوا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا مخالف بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ آیہ مباہلہ ایک ایسی خاصیت ہے کہ اس پر امت کے اول فرد کا بھی اتفاق ہے کہ اس آیت میں نسانہ کی منزل پر اگر کوئی بی بی ہے تو صرف صدیقہ طاہرہ ہے۔ اب فرض کیجیے آپ کہ اگر کوئی شخص کہتا نہیں جناب صدیقہ طاہرہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اسے ثابت کرنا پڑے گا دوسری خاتون کا، وہ ثابت کہاں سے کرے گا، روایتیں کہاں سے لائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ اگر وجود کا انکار کرے کہ نہیں ہے ہی نہیں، تو نسانہ کی تفسیر کہاں کرے گا؟ اور اس میں ایک باریک نقطہ ہے، جب اس کو کھولیں گے نا آیت کو آپ، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آیت اللہ میلانی ابھی چند ماہ پہلے، چند ہفتوں پہلے نجف شرف کا انہوں نے دورہ کیا، اور کچھ ان سے کچھ پہلے آیت اللہ زوادی عاملی کا دورہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ وہ زیارت کی غرض سے دورہ تھا، لیکن ان کا آنا خود حوضے میں جو ہے وہ طلاب کے لیے بھی باعث برکت ہے اور وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ میلانی اس وقت قوم مقدس میں ایک محقق کے حیثیت سے مانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے بہت سے علماء گزرے ماضی میں بھی، وہ عالم بھی تھے، محقق بھی تھے، ایک تو عالم کا نام ہی محقق ہندی پڑ گیا، تو کیا باقی علماء غیر محقق تھے؟ نہیں، ایسے نہیں، نعوذ باللہ، وہ سب تحقیق کرتے تھے، ان کی تحقیق اتنی بولتی تھی کہ حوالہ بن گئے محقق ہندی۔ آیت اللہ میلانی کے 40 رسالے چھوٹے چھوٹے سے 80 90 60 70 65 75 95 صفحوں کے 40 رسالے مل جاتے ہیں۔ خاص طور پہ کربلا معلہ میں شعبان کے اندر ان کا معرض لگتا ہے بہت بڑا حرم کی طرف سے، اس میں دنیا بھر میں جہاں شیعہ پبلیکیشنز ہیں، شیعہ یوں کہ یہ انتشارات جیسے کہتے ہیں آپ پبلیکیشنز، وہ سب کے وہاں پہ نا وہ لگتے ہیں بستے۔ مؤسسہ عالمی کتنا مشہور ہے، ہماری ہر عربی کتاب کے نیچے لکھا ہوتا ہے مؤسسۃ العالمی، اسی طرح دار المحجۃ البیضاء، یہ شیعہ پبلیکیشن ہے دنیا میں، جیسے اہل سنت کا مشہور ہے دار الکتب العلمیہ، ہر کتاب کے نیچے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت اللہ میلانی کے 40 رسالے ہیں، اور اس 40 کا کمال کیا ہے معلوم ہے؟ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ انہوں نے ایک ایک موضوع کو اٹھا کر اس رسالے پر کام کیا ہے۔ مثلا حدیث سد الابواب، حدیث سد ابواب کسے کہتے ہیں؟ سب کے طرف، یہ وہی سد الابواب ہے جس کو اردو میں سب کہہ رہے ہوتے ہیں ان مسائل کا سد باب ہوگا۔ اب ہم سوچتے ہیں سد باب کیا چیز ہوتا ہے، آج پتہ چلا سد معنی بند کرنا، مسدود جس کا مفعول ہے، باب دروازہ، حدیث سد الابواب، پورا اس حدیث پر رسالہ ہے آیت اللہ میلانی کا، حدیث کا متن، حدیث کی سند، حدیث کی درایت، حدیث کا استدلال، حدیث پہ اشکال مقدرات کے جوابات، اس حدیث سے حجیت معصومین کیسے ثابت ہوگی، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بیان فرمایا۔ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک مجتہد جب کام کرتا ہے تو ان کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ جو کتابوں میں، نمبر 1 متن، نمبر 2 اس متن سے ظاہر کیا لے رہے ہیں آپ، نمبر 2 پھر اس میں ادبی بحث، اس متن میں ادبی یا داؤ پیچ کیا ہے، صرفی نحوی اللہ نے کہاں کہاں باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے استدلال، اس کے بعد اس سے آپ حجیت کیسے ثابت کریں گے جن کے لیے آپ یہ حدیث لا رہے ہیں۔ مثلا حدیث سد و باب کس کے لیے؟ جناب امیر المومنین جناب صدیقہ طاہرہ،
تو کیا اس سے ثابت ہوگا کہ سب کے دروازے بند کروائے سوائے علی کے؟ اس لیے کہ اگر علی اور جیسے ہوتے تو علی سب کے علی کے دروازے بند کروائے تھے. تو آیت اللہ میلانی کا یہ کمال ہے. حدیث مدینۃ العلم پورا رسالہ، حدیث تیر پورا رسالہ، حدیث منزلت پورا رسالہ، حدیث غدیر پورا رسالہ، من قتل الحسین پورا رسالہ، کس نے مارا امام حسین کو پورا رسالہ ثابت کیا انہوں نے کس نے مارا، جو شور مچاتے انہوں نے مارا ہے، پورا رسالہ ہے آیت اللہ میلانی کا. اسی طریقے سے 40 ٹھیک ہے بہت سارے عنوانات پر لطف آئے گا. اسی میں سے ایک رسالہ ہے پورا ان کا مباحلہ کے اوپر. اب آپ اندازہ لگائیں آیا مباحلہ پہ ایک شخص 70-75 صفحے میں کیا لکھ رہا ہے، اور وہ شخص میرے جیسا ان پڑھ بھی نہیں ہے، وہ محقق کے حوزے کا زندہ ہے، بڑا کام کیا ہے. تو وہ چیزیں ایسی یہ چیزیں پڑھنے کی، اور یقین مانیے بالکل سلیس عربی، یعنی آپ ایسے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو کتابی عربی ہوتی ہے مدرسے والی یہ بہت مشکل ہے نا. استاد کہتے زیر زبر کے بغیر پڑھو تو ملک الموت یاد آ جاتا ہے. یہ اہل بیت کے فضائل کا ایک معجزہ ہے کہ جو مدرسے کی ذرا سی بھی ہوا اور دال روٹی چائے پانی کھایا ہوا ہے وہ ادھر فضیلت کی کتاب اہل بیت کی اٹھاتا ہے. اچھا اس کی وجہ ہم نے یہ سمجھی ہے کہ چونکہ وہ سنی ہوئی باتیں بچپن سے مباحلہ وہی آیت وہ دھر 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 آپ پڑھ ہوتے ہیں، 19-20 غلطی کہیں نہ کہیں نوک جھوک ہو رہی ہوتی ہے، وہ پریکٹس سے حل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ باریک چیز ہے. تو اب آپ دیکھیں ایک نقطے پہ رہتے ہوئے آپ نے کتنی چیزیں نکالی. اب یہ جناب سیدہ کا خاصہ نہیں ہے کہ اولین و آخرین میں ایک خاتون جس کے لیے عصمت ضروری نہیں لازم ہو، لازم بے معنی واجب کے، یہاں پر آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ پچھلی کسی خاتون کا نام لیں، آپ اگلی تو ملے گی نہیں خیر، پچھلی کسی خاتون کا نام لیں ما سبق انبیاء میں جس کے لیے عصمت لازم رہی ہو. اگر حضرت مریم کا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو ان کے لیے عصمت مطلقہ اور واجبہ کا عقیدہ نہیں ہے ہمارا، وہ محفوظ ہیں. وہاں استفاقے سے ان کی عصمت ثابت نہیں کری ہے کسی شیعہ عالم نے، وہ محفوظ ہیں. کس چیز سے؟ وہ خود اسی میں لفظ تھا پیچھے آیت میں کہ یا اخت ہارون ما کانا ابو کے کیا ہے وہ آیت. دیکھیں آپ پیچھے سے جب پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ، اور یہ اگر آیا نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ آیا سب کے موبائل میں ہونی چاہیے. اختہ ہارون یا اختہ ہارون، پچھلی آیت سے پتہ چل رہا ہے استفاقے والی میں کیا معنی ہے. یا اختہ ہارون ما کان ابو کے امرا سوء وما کانت امو کے بغیہ. لوگوں نے جب گود میں بچہ دیکھا تو مریم سے کہا اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں باغی تھی. یہاں بغین بمانا زنا کی طرف نسبت ہے، کیونکہ جب بھی عرب میں بات ہوتی ہے تو وہ عورت کے لیے جب لفظ بغی آئے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ غیر نکاح کی طرف اشارہ ہے. تو اعتراض کر کے لوگوں نے کہا نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تمہاری گود میں بچہ کہاں سے آیا. اس کی نفی کر کے کہا ان اللہ اصطفاک و طہرک. حضرت مریم کی ذاتی فضیلتوں سے انکار نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے اپنی آیت کا، پچھلے درس میں ہم نے باتیں کی حضرت مریم سے فرشتے باتیں کرتے تھے اذ قالت الملائکہ یا مریم، اس سے کوئی انکار نہیں، بلکہ اس سے الٹا ہمارا کیس مضبوط ہو رہا ہے. جب اذ قالت الملائکہ جناب مریم کے لیے ثابت ہے جن کا نہ باپ نبی، جن کے نہ سارے بیٹے نبی، صرف ایک بیٹا نبی ہے، ان کے لیے اذ قالت الملائکہ جب نص قرآن سے ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر نبی سے فرشتے کا بات کرنا نص قرآنی سے ثابت ہو گیا ہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اور جو ایک کے لیے جائز ہو تو باقی کے لیے بھی جائز ہوتا ہے. ورنہ یہ کون سی بات ہوئی کہ فرشتے مریم سے تو بات کر لیں اور جناب زہرا سے بات کرتے ہوئے قیامت آ جائے. اس قالت الملائکہ یا مریم مباشرتاً کا ہے، براہ راست فرشتے کہتے تھے اے مریم. ٹھیک ہے، ان اللہ اصطفا کے نہ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. ٹھیک ہے، تو وہاں جناب مریم سلام اللہ علیہ کے لیے عصمت واجبہ نہیں ہے، ان کو محفوظ رکھا ہے. اور محفوظ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ ان کی بدن سے ایک عصمت واجبہ نہیں ہے، یہ والی نہیں ہے. اپنے اس کی دلیل ایک اور ہے، اس کی واضح دلیل کیا ہے؟ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ کا جو لفظ ہے اس سے بھی علماء نے نکالی یہ بات. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ بحث کی گئی ہے کہ جب مریم سارے عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں تو ادھر آپ کہتے ہیں فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، تو افضل کون ہوئی، وہ یا یہ؟ اب اس کا جواب علماء نے دیا سیدھا سیدھا، تفسیر طبری کا حوالہ ہے، یعنی اول تفسیر اہل سنت کی. تفسیر طبری میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا
کہ آپ نے بھی کہا میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین ہے، مریم کے لیے قرآن نے کہا وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ، تو سچ کیا ہے؟ فرمایا ان مریم کانت سیدۃ النساء فی زمانہا، زمانہا کہہ کر حصر کر دیا، اپنے زمانے کی عورتوں میں خاص ہے۔ اس کا خود پتہ چل رہا ہے ان کی عصمت مستمر نہیں ہے، ان کی عصمت اور ان کی سیادت ان کے زمانے کی عورتوں تک ہے۔ وَابْنَتِ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین، یہ نسل سے موجود ہے۔ اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اگر کسی آیت میں احتمال ہو دو تین، اس احتمال کو معین کون کرتا ہے؟ نص سے پیغمبر اور نص سے معصوم۔ یہ واضح عقیدہ ہے ہمارا، اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے وہ لے لو۔ جس آیت میں دو تین احتمالات ہوں، اس احتمال کو معین کون کرے گا؟ پیغمبر معین کریں گے، یا پیغمبر کے وارث اور جانشین جو کہ اہل بیت ہیں۔ تو خود پیغمبر کے سینے پہ قرآن اترا، پیغمبر نے بتا دیا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سزا ہے۔ جبکہ جناب سیدہ کے لیے ہم نے پچھلے دن کیا پڑھا؟ ان ابنتی فاطمہ ہی صدیقۃ الکبریٰ وعلی معرفتها دارت القرون الاولی، قرون اولی میں سے مریم کو کیسے نکالیں گے آپ؟ خود جناب مریم پر حضرت صدیقہ طاہرہ کی معرفت واجب تھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ مریم سلام اللہ علیہ حضرت زہرا کے مقام سے ناواقف ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کہنے والا حضرت مریم کی توہین کرے گا نعوذ باللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عصمت واجبہ کے طور پر، اچھا اب دیکھیں میں نے اس کے نیچے دو حجت اسی لیے لکھا ہے کیونکہ عصمت کا لازمہ ہے حجت ہونا، جو عصمت بنے گا نا وہ پھر حجت بھی بنتا ہے، کیونکہ غیر معصوم کو خدا کبھی حجت نہیں بنائے گا، یہ بالکل جڑی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للہ علی اللہ حجت بعد الرسل، اللہ نے اسی لیے رسولوں کو ڈرانے والا بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہ جائے کسی طرح کی، اللہ نے رسول کو زمانے میں بھیجا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ عصمت کے حوالے سے ایک بی بی کا اپنے پہلو سوچا۔ اچھا جناب صدیقہ طاہرہ کے بعد اگر آپ دیکھیں حضرت شہزادی شریکۃ الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ بڑا مقام مرتبہ ہے، غیر معمولی مقام مرتبہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کے لیے آپ وہ والی عصمت ثابت کر سکیں گے تو صدیقہ طاہرہ کے لیے نہیں؟ اعلیٰ عرفہ مقام ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ انتی عالمۃ غیر معلمہ کی سند امام سجاد کی طرف سے، اس کے باوجود بھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ انتی مفہمۃ غیر مفہمہ کے لفظ امام سجاد کے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے علماء نے ولایت تکوینی کا اثبات کیا ہے۔ جب شام کے کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی تھی تو شور شرابہ ہو رہا تھا، بازار میں جیسے شور ہوتی ہے بھیڑ ہوتی ہے، تو بی بی سلام اللہ علیہ کے خطبے کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اسکتی، لوگوں سے کہا۔ روایت کا جملہ یہ جیسے ہی جناب اسکت جناب زینب سلام اللہ اسکت سب سے کہا خاموش ہو جاؤ، تو روایت میں جملہ کیا آگے پتہ ہے؟ فرمایا وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتِ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسِ، آوازیں دھیمی ہو گئی، گھنٹیاں بجنا بند ہو گئی، اونٹ کے گلے میں جو گھنٹیاں تھیں وہ رک گئیں۔ اس سے علماء نے ثابت کیا ہے، کیسے؟ آپ تجربہ کر لیجیے گا، اونٹ کے گلے میں گھنٹی باندھے اور اسے چپ کرا کے دکھا دے گھنٹی کو، نہ منہ ٹکے گا اس کا جگہ پر، نہ اس کا منہ چبنا بند ہوگا، گھنٹی بولتی رہے گی۔ علماء فرماتے ہیں یہ بیوی کا اختیار تھا، جب آپ نے کہا نا خاموش ہو جاؤ، یہ صرف انسانوں کو نہیں کہا، وہ گھنٹی جو بظاہر بجانے بے جانے، لیکن وہ بھی چونکہ اس پہ بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے، اس کو بھی حکم ہوا جناب زینب کا، گھنٹی رک گئی گلے میں، یہ خطبے میں لکھا بیوی کے۔ اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ آج کی عورت ذرا چپ کرا کے دکھا دے شور۔ اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں، بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جس وقت امام سجاد بیمار تھے خیمے میں، تو ایک عجیب روایتوں میں پتہ جملہ کیا ہے کہ جب امام حسین گئے ہیں آخر وقت رخصت کرتے ہوئے تو امام سجاد عالم غشی میں تھے، تو اسرار امامت تو سپرد امام کو ہی کی ہے، لیکن کچھ وصیتیں خاص جو امام کا خاصہ ہوتا ہے کہ امام ہی امام کو وصیت کرتا ہے، وہ آپ نے جناب زینب کبریٰ کو کی تھی۔ علماء فرماتے ہیں امام غیر معصوم کی طرف وصیت کر ہی نہیں سکتا، حرام ہے معصوم کے لیے غیر معصوم پہ وصیت کرنا، وہ کم از کم عام لوگوں سے خاص ہوتا ہے۔ اور فرمایا آپ جناب زینب کا ہی خاصہ ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ امام سجاد جب عالم غشی میں ہوتے تھے تو اہل حرم کی بیویوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، تو امام حسین تو شہید ہو گئے، امام سجاد عالم غشی میں، وہ سوال کرتے تھے جناب زینب کبریٰ سے، امام معصوم کی موجودگی میں جناب زینب کبریٰ جواب دیتی تھی۔ مجھے بتائیے جواب دینا وظیفہ کس کا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کس کے لیے؟
امام کے لیے، امام کی موجودگی میں جناب زینب مسئلہ شرعی بتا رہی ہیں، یہ منصب نہیں ہے، منصب ہے بہت بڑا اس طرح. لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آئے تطہیر والی عصمت، یہ ذہن میں رہے. جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم جناب زینب کبریٰ کی فضیلت سے انحراف نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، جناب زہرا سے توسل کرتے تناسب میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بحث یہاں تک ہوئی کہ اگر آپ ایک ایسا منفرد موضوع بنائیں، یعنی یہ چیزیں موضوع میں لائیں آپ، مثلا اب اس کو سجانے کے لیے کوئی ایک آیت ہو یا کوئی لفظ رکھا جائے، مثلا قرآن کی ایک آیت ہے، وہ میں بتاؤں آپ کی خدمت میں، اسے کہا جاتا ہے، وہ اس میں لفظ ہے جی آگا. یہ جہاں تک اصل مرکز ہدایت کا وجود ظاہری طور پر لوگوں کے درمیان موجود ہے، تو یہ آیت بالکل اسی حساب سے نکال رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا کا جو احتیاج ہے وہ تو قیامت تک لوگوں کے درمیان میں ہے. صحیح ہے. ہر فرد کے لیے اپنا فرد کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن اس سوال فَاسْأَلُوا کا تو ہے. صحیح ہے. اب جب ہمارے درمیان میں اصل مرکز اہل ذکر نہیں ہے تو پھر ہم کس سے جناب کون حساب ہوگا؟ اگر میں کروں اب کون ہوگا، کون جواب دے گا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ آگا کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں جو فَاسْأَلُوا ہے وہ تو قیامت تک ہے، یعنی فَاسْأَلُوا کا جو حکم ہے وہ قیامت تک ہے، سوال کرو. آگا پوچھ رہے ہیں کہ اہل ذکر کا مرکز اور محور اہل بیت علیہم السلام ہے، یقیناً اہل بیت نے خود فرمایا ہے، ٹھیک ہے، نحن اہل الذکر بڑی پڑی تفسیر ہے. آگا یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب امام موجود نہ ہو تو ہم کس سے پوچھیں؟ تو اس میں دو جواب ہیں. پہلا تو جواب ہم دیں گے امام موجود ہے کب نہیں، امام تو موجود ہے. دعائے ندوہ میں ایک لفظ آتا ہے، اب وہ لفظ میں غلط پڑھوں گا تو آغا یاسین صابری ہمارے صحیح کریں گے اس کو، کیونکہ آغا کو دعائیں ازبر ہیں اور یہ نعمت سے کم نہیں ہے کہ کلام معصوم کسی کے ذہن میں ہو. دعائے ندوہ میں ایک لفظ آتا ہے من مغیب لم یخل منا، غلط تو نہیں کہا؟ من مغیب لم یخل منا کیا ترجمہ ہے؟ ایسے غائب جس سے ہم خالی نہیں ہیں. بات ختم ہو گئی یہاں پہ. ابھی ہم فرما رہے ہیں کہ ریکارڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیں نا ایک سوال، السؤال نصف العلم، اس لیے کہا معصوم ہے، سوال آدھا علم ہے. یہ جو ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں نا امام نہیں ہے، جیسے پچھلے دس ہم نے ایک بات کی تھی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ غائب امام کب تک کام چلائے گا، کوئی نیا امام بنا لے ہم بھی. یہ غلط فہمی ہے، آپ کا صغریٰ کبریٰ غلط ہے. یہ آپ نے بنیاد بنائی کیسے غائب ہے؟ اب کئی غلط نہ غائب ہے. دعائے ندوہ کا فقرہ کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ اچھا دعائے ندوہ تو ایک ہے دلیل، خود روایات میں امام زمانہ کو تشبیہ دی گئی ہے حضرت یوسف سے. حضرت یوسف کا کیس کیا تھا؟ حضرت یوسف کا کیس یہ تھا، سامنے تھے، بازار میں گھسیٹتے تھے ان کو خریدنے کے لیے رسیوں سے، پتا تھا یہ، اور جب بعد میں عزیز مصر بنے تو لوگوں نے بولا ہے یہ تھا وہ جسے ہم گھسیٹتے تھے اور مارتے تھے سامنے، لیکن پہچانا نہیں. ایک بہت بڑے عالم دین تھے قوم مقدس کے، ان سے کسی نے پوچھا یہ ہو سکتا ہے کہ معصوم سامنے ہو اور کوئی پہچانتا نہ ہو؟ بڑا عجیب جواب دیا ہے. فرمانے لگا کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ انسان امام کو دیکھے اور نہ پہچانے. کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ شیخ امام حسین کو دیکھ بھی رہا تھا، پہچانتا نہیں تھا. حتیٰ کہ بعض روایات میں وقت آخر امام حسین نے پوچھا حل تدری من انا، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا انا عارفو کا حق کا معرفتک، میں تجھے ایسے پہچانتا ہوں جیسے تجھے جاننے کا حق ہے. انت ابن محمد المصطفیٰ، انت ابن علی المرتضی، انت ابن فاطمہ زہرا، اور جانتا ہوں تمہارے باپ دادا نانا ماں کون ہے. یہ والا جاننا اور ہے، وہ جو امام کی حیثیت سے جاننا ہے وہ اور ہے. وہ جو ہمیں کہا ہے نا من مات ولم یعرف امام و زمانہ، وہ یہ نہیں ہے کہ امام عسکری کے بیٹے ہیں امام حسین کی نسل سے. بلا شک و شبہ یہ ہے ہمیں معرفت کس عنوان سے کرنی ہے؟ بصیرت کے عنوان سے، نہ کہ بصارت کے عنوان سے. بصارت یہاں سے، بصیرت یہاں سے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دل کے اندھے ہو جانے سے بہتر ہے کہ انسان آنکھ کا اندھا ہو جائے، اس لیے کہ آنکھ کا اندھا ہو گیا تو دنیا گزر جائے گی جیسے تیسے. اگر دل کا اندھا ہو گیا، قل هل يستوي الاعمى والبصير،
ان سے پوچھو کیا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہیں؟ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اچھا یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کسی سے کونے میں پوچھو ہوٹل پہ، وہی بتا دے گا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، تو اللہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کا مطلب کوئی اور بات ہے یہاں پر۔ ہاں تو جواب یہ بنے گا آقا صاحب کہ فَاسْأَلُوا یقیناً موجود ہے، اور امام غائب وہ غائب میں رہ کر بھی ہماری ہدایت کی سنمان سے کر رہے ہیں کہ جو ذخیرہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے وہ سارے کا سارا اسی سلسلے کا آیا ہوا ہے۔ اب بات یہ بنے گی کہ جب حضرت حجت غیبت میں ہو تو خود غیبت کبریٰ میں، ابھی ایک موضوع بنے گا آپ کا پورا، خود غیبت کبریٰ میں ہمیں جہاں وہ چھوڑ کر گئے وہ ہمارے لیے حجیت جگہ۔ مثلا اگر مولا کہہ دیتے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں کسی سے جا کے پوچھنے کی، ہم آئیں گے ہم سے پوچھنا، کوئی حلال و حرام نہیں، آپ جانتے ہیں شریعت میں تعطل کہلاتا ہے اور تعطل حرام ہے۔ آپ یہ بولے نہیں شریعت اب بند کر دو، تالے میں رکھ دو کتابیں، اب جب وہ آئیں گے تب کھلے کی بات، ایسا نہیں ہے۔ ہم پر تکلیفیں روز روز کی ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ، وہ کیسے پوچھوں گا میں؟ اس کے لیے پھر ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دروازے سے ہوتے ہوئے ان کے دروازے تک جانا ہے کہ جو علوم اہل بیت کے ذریعے سے ہمیں شافی اور کافی جواب دیتے ہیں۔ اب ہر سوال، ہر کس و ناقص کا ہر سوال امام سے پوچھنے کے لیے حکم ہے، یا وہ مخصوص سوالات ہیں جو ان کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں دے سکتے؟ ہاں اب یہ ایک الگ سوال ہے۔ آغا صاحب فرمانے عام سوالوں کی بات ہو رہی ہے، امام سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو، یا کچھ خاص سوالات ہیں؟ نہیں، یہ حکم مطلق ہے، فَاسْأَلُوا مطلق ہے سوال۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، سوال کرو ان سے جو زیادہ خبر رکھتے ہیں، زیادہ خبر رکھتے ہیں، خبیر بھی اہل بیت۔ سوالات جوابات ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے میں اپنے تھوڑے اب خود ہمارے مولانا امیر علیہ السلام کو جیسے فرمائے، اب مکہ والوں کو کوئی مسئلہ پیش آیا، بصرہ والوں کو، یمن والوں کو، مغرب والوں کو پیش آیا، اب وہ کس سے پوچھیں؟ یا دوڑتے دوڑتے جناب کوفے میں مولا علی کے پاس آئے، صحیح ہے، یا مولا کوئی نمائندہ وہاں ہو ان کے علاقوں میں جو اس سے پوچھیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، نمائندے موجود تھے۔ اب ایک اور بات ہے تقلید کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے کچھ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے جب امام حاضر ہو تو پھر تقلید حرام ہے، مطلب کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا روح الحیات، اس کے اندر میں نے پڑھا اپنے صفحے میں، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے خاص شاگردوں سے کہا جاؤ فلانا مسجد میں فلاں جگہ بیٹھو، لوگوں کو فتوا دو۔ بالکل صحیح، حاضر ناظر امام اپنے شاگردوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو فتوا دو، جو فتوا کا اصل چیز تو وہاں خود امام کا حکم ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمیں لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام کے حاضر میں فتوا حرام، تقلید حرام، فتوا حرام؟ کس نے کہا؟ یہ زین الحسنین نے تو نہیں کہا، زین الحسنین نے تو نہیں کہا۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں اس پہ نہیں بول سکتا، وہ خود صاحب الرائے۔ آپ کا سوال درست ہے۔ دیکھیے جب امام حاضر ہوں، یعنی جب حضرت تشریف فرما ہوں گے تو تقلید بما ہوا تقلید حرام ہے اس وقت، یہ ذہن میں رہے، فرق لفظی فرق ہے، لفظی نہیں ہے۔ تقلید بما ہوا تقلید جس معنی میں، اس معنی میں اس وقت حرام ہے، لیکن مسئلہ پھر بھی وہی آئے گا، کیونکہ حضرت حجت بنفس نفیس ایک مقام پہ موجود ہوں گے۔ مثلا مسجد سیلہ میں امام زمانہ اپنے گھر میں ہوں گے، تو مثلا اگر کراچی اس وقت تک موجود رہا اور اگر انڈیا یہاں تک نہیں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے یقیناً نائب مقرر کریں گے، بالکل درست ہے، اور وہ اس وقت لغوی اعتبار سے یقیناً تقلید کہلائے گی۔ یعنی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں تقلید کا عقلاً آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، عقلاً انکار نہیں کر سکتے، سیدھا ہے کہ اس پر الگ سے روایات بھی ہمارے پاس موجود ہوں اور سیرت بھی موجود رہی ہے 1400 سال کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ واضح ہے کہ فصلوا علی الذکر کا مصداق اہل بیت ہے، اور جب امام زمانہ بظاہر غیبت میں ہو، بظاہر اپنے لیے کہہ رہا ہوں وہ حاضر ہے ہر جگہ، تو پھر ہم ان کے بتائے ہوئے رستے پر جو ہے وہ تقلید کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ من کان صائنا لنفسہ وحافظا لدینہ ومطیعا لامر مولا ومخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوہ، مشہور حدیث امام عسکری علیہ السلام کی تفسیر عسکری میں بھی ہے اور 16 شیعہ کتابوں میں حدیث موجود ہے، اس کو علماء نے لکھا ہے کتابوں۔ تو بہرحال ثابت کرنے ماننے والے کے لیے تو ایک لفظی بہت ہے، نہ ماننے والے کے لیے پورا قرآن بھی بیکار ہے۔ ماننے والے کو بار امام بھی آ کے سمجھاتے ہیں، اس نے جب نہیں ماننا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ہمارا کام گردن پکڑ کے ماننا نہیں ہے۔ تو فصلو پہ یقیناً امید ہے کہ یہ بات واضح ہوئی کہ فصلو
حکم یہی ہے کہ جو بھی پوچھنا ہے پوچھو انہی سے. اور اس پہ ایک نقطہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ جب فسألو قرآن نے کہا ہے تو فسألو کا جو جو جمع مذکر بنے گا امر حاضر کا وہ کیا بنے گا؟ سلو. اور نی وہی مفرد متکلم. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. مولا کائنات کے علاوہ اگر کسی نے لفظ سلونی کہا ہو تو وہ ثابت کر دیجیے. ادھر سے قرآن کے دو فصل اٹھا لیجیے, ایک فصل بہی خبیرہ, ایک فسألو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اور ادھر سے مولا کائنات کا سلونی جوڑ لیجیے. 2 جمع 2 4 فیصلہ آپ کے سامنے. قرآن کہہ رہا تھا ان سے پوچھو جو جاننے والے ہیں جو خبیر ہیں. ادھر علی نے کہا مجھ سے پوچھو. اگر کوئی اور علی کے علاوہ ہوتا وہ بھی سلونی کا دعویٰ کر دیتا. اور فرمایا آپ یہ بہت واضح بات ہے. اور پھر اہل ذکر میں خود صدیقہ طاہرہ بھی تشریف موجود ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل ذکر کو آپ گنوا رہے ہو جناب سیدہ موجود نہ ہو؟ وہ بھی موجود ہے. وہ خواتین کے لیے سردار ان کی جو ہے وہ رول ماڈل کی حیثیت سے اور حجت کی حیثیت سے درمیان میں موجود ہے. تو یہ عصمت پہ رہتے ہوئے ہماری بات جو ہے وہ یہاں تک پہنچی کہ ہم عصمت کے مختلف آیات سے استدلال کرتے ہیں. آخری آیت جو آغا نے بتائی وہ آیت مبارکہ مباہلہ ہے جس سے ہم وضاحت کے ساتھ استدلال کرتے ہیں جناب صدیقہ طاہرہ کی عصمت پر. اچھا, دوسرا عنوان بی بی کے لیے ہم نے ایک بنایا کہ وہ خاتون بتائیں اولین و آخرین میں جسے حجت کہا گیا ہو. وہ بھی دور دور تک آپ کو جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے کوئی اور خاتون نظر نہیں آئی جو حجت ہو. اب ایک جملہ اور سنیں یہاں پر, کل میں پڑھ رہا تھا کسی جملے میں, پیغمبر کے لیے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب نقطہ بنائیں آپ اس پر, ادھر سے لفظ اسوہ اٹھائیں, آپ ڈھونڈیں لفظ اسوہ ڈھونڈیں آپ کہیں. یہ ہے قرآن کی آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اب آپ کے اور میرے 12ویں امام کا جملہ لی ابنتی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عجیب و غریب جملہ ہے. یہ بہت بڑی فضیلت جناب صدیقہ طاہرہ. وہ امام جو خود خاتم الائمہ بھی ہے, خاتم الاوصیہ بھی ہے, اور خاتم الحجج بھی ہے. 12 امام کے بعد کوئی حجت آنی ہے؟ خاتم الحجج, حجتوں کو ختم کرنے والا. کوئی خدا کی دلیل نہیں بچے گی زمین پر. وہ خود فرما رہے ہیں, کسی نے ان کے لیے نہیں کہا, وہ خود فرما رہے ہیں میرے لیے بنت رسول اسوہ حسنہ ہے. قربان جائیں آپ, جو لفظ اللہ نے اپنے رسول کے لیے کہا وہی لفظ امام زمانہ نے اپنی دادی کے لیے کہا ہے. وہی لفظ اسوۃ اسی ترکیب کے ساتھ کہا ہے. وہاں بھی جار مجرور پہلے, یہاں بھی لی پہلے, وہاں بھی اسوۃ حسنہ آخر میں. ٹھیک ہے, ادھر بھی وہی ترتیب رکھی امام زمانہ نے. اب نکالے اس میں نقطے آپ. یہ جو امام نے کہا نا کہ میری دادی میرے لیے اسوہ ہے, اللہ اکبر. اسوہ کہتے ہیں رول ماڈل کو. علماء فرماتے ہیں خدا کسی ایسے کو اسوہ بنا ہی نہیں سکتا, رول ماڈل بنا ہی نہیں سکتا جس میں خطا کا امکان ہو. رول ماڈل کا بنے گا پھر وہ؟ پیغمبر کے لیے جب اللہ نے یہ کہا کہ رسول کی شریعت اسوہ حسنہ ہے, تصور کر سکتا کوئی مسلمان نعوذ باللہ کے پیغمبر کی شخصیت میں خطا ہو؟ اسلام سے چلا جائے گا. وہی لفظ جناب زہرا کے لیے امام زمانہ نے کہا. یعنی اس لائق ہے رسول اللہ کی ان کی اسوہ پہ عمل کیا جائے. اسی طرح جناب صدیقہ طاہرہ, مجھے بتائیے جب امام زمانہ کے لیے جناب سیدہ اسوہ حسنہ ہے تو باقی 10 اماموں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے لیے؟ 11 نہیں 10. امیر المومنین خارج ہے اس میں سے. یہ اختصاص ہے مولا کائنات کا. جیسے 11ویں امام نے حجت اللہ کہہ کر کہا ہماری دادی ہم پہ حجت ہے, دادی کہہ کے مولا علی کو نکال دیا اس میں سے. مولا علی کی تو زوجہ ہیں جناب زہرا. اسی طریقے سے اسوہ حسنہ باقی کے 10 اماموں کے لیے جناب سیدہ ہیں. امیر المومنین تو خود امام میں معصوم ہیں, امام منصوص ہیں, خود ان کی امامت میں جناب صدیقہ طاہرہ ہے. یہ بات واضح ہے. یعنی یہ بحث لکھی علماء نے کتابوں میں, مثلا الہجوم علی بیت فاطمہ والے نے بھی اس کو لکھا ہے. ایک کتاب ہے کشف الارتیاب عن حدیث الباب, یہ بھی قم سے چھپی ہے فارسی میں. کشف الارتیاب عن حدیث الباب, ٹھیک ہے, دروازے والی حدیث سے شک کا دور کرنا, وہ جو دروازے لانے والا واقعہ بی بی کی طرف. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا امام ان کے زمانے میں کون تھا؟ اب اس وقت 2 امام چل رہے تھے نا, ایک امت کا ایک بنایا ہوا, ایک اللہ کا بنایا ہوا. تو جناب سیدہ کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی سیدہ کا امام وہ تھا. اگر آپ وہ کہیں گے تو آپ ہی نے ثابت کیا کہ بی بی آخری وقت تک ناراض تھی. تو اپنے امام سے ناراض ہونے والا کون ہوتا ہے؟ کہاں جائے گی بات, سوچ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی بی کا ناراض ہونا تو ثابت ہے,
تو اس کا مطلب جس سے ناراض ہیں وہ امام نہیں ہو سکتا، ورنہ زہرا کبھی امام سے ناراض نہیں ہو سکتی. تو بچے کون؟ مولا کائنات. ہمارا مذہب ثابت ہو گیا. ہمارا امام وہ ہے جو جناب سیدہ کے زمانے میں ان کا امام تھا. اس حدیث سے استدلال کیا علماء نے، یعنی وہ جھگڑا ہی ختم نبی کے بعد کون ہے کون نہیں ہے، بس فاطمہ کو دیکھو، جس کو انہوں نے امام مانا ہے وہ ہمارا امام ہے. اب اگر آپ کسی کا نام لے لو، آپ ثابت کر دو وہ ان کا امام تھا، اور پھر اگر آپ ثابت کرو گے تو پھر یہ ثابت کرو اپنے امام سے ناراض کیوں تھی، اور اگر ناراض تھی تو کہاں گئی؟ نعوذ باللہ. لکھا ہے علماء نے مات ولم یعرف امام زمانہ، نعوذ باللہ. یہ حدیث جناب زہرا کو بھی شامل ہے. بیوی بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھی. وہ کون ہے؟ مولا کائنات ہے. ان کی تو متی تھی آپ، اور فرمایا آپ تو حجت بھی خدا بند متعال نے کسی کو نہیں کہا، اور فرمایا آپ. اب اس کو آپ ایک ذیل میں ایک موضوع میں لا سکتے ہیں. مثلا وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 149 ہے، قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین. خوبصورت آیت بنے گی اور بہترین موضوع بنے گا. آگے پیچھے سے بھی ایک آیت جوڑ لیں گے تو ایک موضوع بن جائے گا. اس کے ذیل میں یہ والی باتیں نہیں آئیں. ان سے کہہ دو کہ حجت بالغہ، اب لفظی ترجمہ دیکھ لیں کہ بالغہ سے کیا ترجمہ کرا ہے علماء نے. لفظی معنی تو وہی پہنچانے کے معنی میں، ترجمہ دیکھیں اور اس سے لے کر آئے آپ جناب سیدہ تک. یہ ہے اللہ کی حجت بالغہ جو اللہ تک پہنچانے والی بھی ہے اور خود اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے. یعنی ایسے دیکھیں تب بھی بالغہ صدق آ رہا ہے، ایسے دیکھیں تب بھی بالغہ صدق آ رہا ہے. اللہ کی طرف سے ابلاغ کس کے ذمے؟ ان کے ذمے. یہ پہنچائیں گے. اس کے ذیل میں یہ والی موضوع آپ لے کر آئیں کہ صدیقہ طاہرہ معصوم ہے، ان کا خاصہ ہے. وہ جو ابھی ہم نے بحث کی اس کو سجائیں آپ. دوسری بحث آپ سجائیں کہ حجت ہوئی آئے موبائل سے استدلال کریں اس میں بھی. اچھا پھر اس پر مزید آیا سے استدلال ہو سکے گا. وہ کیا ہے؟ مثلا جیسے آئے مودت ابھی کسی آغا نے پڑھی یہاں پر، آئے مودت سے بھی استدلال کیا علماء نے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اس میں نکات نکالے علماء نے. دیکھیں اجرا نے نکرا، الاجر نہیں ہے، نکرا ہے. اور النکرہ تو تفید العموم، نکرا عموم کا فائدہ دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلق اجر جو تم سوچ سکتے ہو دین کا، وہ سارے کا سارا. پھر آگے اللہ کے ذریعے حصر کیا ہے، یہ سمجھا. پہلے لا کے ذریعے نفی کی، پھر اللہ کے ذریعے حصر کر دیا اجر رسالت. کس میں؟ مودت فی القربہ. اس پہ بحث کی علماء نے، فی القربہ کیوں ہے، للقربہ کیوں نہیں ہے؟ بحث ہے. ترجمہ قریب قریب ہے دونوں کا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. للقربہ میں ممکن ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو. فی القربہ میں معنی ظرفیت ہے. اور فرمایا آپ نے، اس کو بھی آیت اللہ میلانی نے لیا اپنے رسالے میں اور بڑی اچھی بحث کی اس کے اوپر. تو آیا مودت سے بھی استدلال ہوگا. خدا کسی ایسی خاتون کو دین کی محنتوں کا اجر بنا ہی نہیں سکتا کہ جو غیر معصوم ہو. کیسے کہہ دے گا خدا؟ اور یہ طے ہے کہ قربہ میں جناب صدیقہ طاہرہ شامل ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم فقال علی و فاطمہ وابناہما. سری نص موجود ہے اہل سنت کی، ہماری اہل سنت کی. لوگوں نے پوچھا کس کی مودت واجب ہے ہم پر اس آیت میں؟ فرمایا علی، فاطمہ اور اس کے دونوں بیٹے. واضح نص ہے. تو اگر صدیقہ طاہرہ کو حجت نہیں مانیں گے تو پھر یہ غلط ہے والی بات. غیر معصوم کیسے مودت بن رہی ہے، مودت کا سبب بن رہی ہے؟ یہاں پہ آپ نے بات کی. اچھا نمبر 3 آپ آئیں. کسی خاتون کا یہ جو لکھا ہم نے معدن الحجج، یعنی حجتوں کا معدن، یعنی کم از کم 11 حجتیں اپنے دامن میں سمیٹی ہوئی ہے جناب زہرا. حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے لیے ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ کی، ادھر 11 نسبتیں. ایک باریک نقطہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو مریم کا استعفا کیا نا، اس کا سبب بھی یہی تھا کیونکہ مریم کے بطن سے عیسیٰ نے آنا تھا. اللہ ہی طے کر چکا تھا جب معصوم نبی کسی بطن سے آئے گا تو میں اس گود کو بھی معصوم کہوں گا. معصوم اسی معنی میں جو بھی بتایا ہے، تاکہ میری حجت زمین پر آئے. مجھے بتائیے جب ایک حجت کے آنے کے لیے خدا اتنا اہتمام کر رہا ہے کہ اپنا قاعدہ توڑ رہا ہے، وہ قاعدہ کیا ہے؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی. توڑ دیا خدا نے قاعدہ، ہے یا نہیں ہے؟ فتمثل الیہا بشرا سویا، ایک بشر کو بھیجا جبریل کی شکل میں اور اس نے روح پھونکی اور بچہ ہو گیا. توڑ دیا قاعدہ. خدا محتاج تو نہیں تھا. سبب اسباب ہمارے لیے، وہ مسبب الاسباب. تو کیا خیال ہے جب 11 معصوموں کو کسی کی بطن سے قرار دینا، اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرے گا؟
دیکھیں نا دلیل سے دلیل جب جوڑ رہی ہے، ورنہ پھر آپ کہیں کیسے بنی ہوا قضیہ غلط ہے، آیات سے دستبردار ہو جائیں. اگر نہیں ہو سکتے تو تسلیم کریں کہ جب ایک حجت کے آنے کے لیے دامن کا استعفیٰ ہو سکتا ہے تو جو 11 اماموں کی ماں بننے والی ہو اس کے لیے یقیناً عصمت واجبہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی جناب صدیقہ طاہرہ کو ایسا سجایا ان کے وجود کو کہ پروردگار نے حضرت صدیقہ طاہرہ کو افضلیت قرار دی تمام لوگوں کے لیے. تو بی بی معدن الحجت ہیں. ثابت کریں آپ پچھلی عورتوں میں کوئی جو حجتوں کا مسکن اور مصدر رہی ہو، کوئی بھی نہیں ملے گا. ایک مریم سلام اللہ علیہ ملیں گے، ایک بیٹا نبی ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہاں صدیقہ طاہرہ، اچھا جب ان سے پہلے نہیں ملے گی تو ان کے بعد تو ویسے نہیں مل رہی ہے. جو حجتوں کی ماں رہی ہو وہ جناب زہرا ہیں. اس کو سجائیں اب آپ، وہ امام عسکری والی حدیث جو بھی آپ پڑھ رہے تھے وہ اس حدیث کو لے کر آ جائیں یہاں پر آپ. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک لفظ اور یہاں پر یہ نقطہ سن لیجیے، خوبصورت نقطہ ہے. زیارت علی یاسین. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہتا یہ زیارات اور دعائیں نا، اگر ان سے ہم تمسک کریں، یقین مانیے ہمارے جملہ مسائل خالی نہیں میں، جملہ مسائل توحید بھری پڑی ہے، عرفانیات بھری پڑی ہے. یہ جو ہمارے علماء عرفان کی گزرے، یہ کوئی سو کے عارف نہیں بنے کہ سوئے سو اٹھتے عارف بن گئے نا. دقتیں کی، کمریں جھک گئیں، آنکھیں ختم ہو گئی پڑھ پڑھ کر. خوف خشیت الہی، معرفت اہل بیت، نام آتا تھا پھوٹ پھوٹ کے وہ پڑھتے تھے. یہ چیزیں جو اندر سے پاک کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارا ہر عالم عارف نہیں ملے گا آپ کو، عرفا چند ہیں، یہ آپ کو بھی پتا ہے. سارے علماء قابل احترام ہیں، مگر عرفانیات کی منزل پر چند علماء پہنچے. اب آپ اس کو سمجھیں ذرا. یہ جو لفظ معدن حدیث کے سمے بھی آیا ہوا ہے. زیارت علی یاسین میں ایک لفظ ہے السلام علی محال معرفت اللہ و مساکن برکت اللہ و معدن. وہ ایک لفظ میرے ذہن میں آ جائے گا. ایک خوبصورت نقطہ یہاں پر موجود ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. احسن، یہ جامعہ میں ہے یا ذات علی یاسین میں؟ ومعدن احسن. جی اسی میں یہ زیارت جامعہ ہے، زیارت مبارکہ ہے جامعہ میں ہے. دیکھیے اب اس میں ایک لفظ آیا ہے جامعہ کبیرہ میں. اب دیکھیے امام ہادی نے جو سلام کیا ہے اہل بیت کو، کیا کہہ کے کیا ہے، اس پہ غور کریں آپ. السلام علی محال معرفت اللہ. محال، محل کی جمع. محل، اب اس کو دیکھیں دقت سے کریں پھر مزہ آئے گا. محل کسے کہتے ہیں؟ الذی یحل فیہ، جس مکان میں حلول کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محل. یہ محل حلول سے تو نکلا ہے. اچھا اب محل کی جمع ہے محال. اب جملہ کا ترجمہ کریں، سلام ہو اللہ کی معرفت کے ٹھکانوں پر. یہ ترجمہ زیادہ مزے کرنے لگے گا، اردو ہے نا، کیونکہ جیسی آپ عربی سے اردو میں ہوتا ہے ترجمے کا مزہ چلا گیا. اب ٹھکانے تو وہ بھی ہیں جو ہماری فوج تباہ کر رہی ہے، مثلا ان کے بھی ہیں. ہر ٹھکانے ہم بھی لگا دیتے ہیں کسی کسی کو، تو میں ٹھکانے لگاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہاں جو لفظ ہے اس کا ایک باریک نقطہ سنیں. لفظ محل جب آپ لغت میں جائیں گے تو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ الذی، مکان الذی یعین الحدود، یا مکان الذی معین الحدود، اس طرح کے الفاظ ہیں. محل کہتے ہیں اس محدود معین مکان کو جو ایک خاص پیمائش میں موجود ہو، اسے کہتے ہیں محل. اسی لیے آپ عراق میں جائیں، دکان تو ہم کہتے ہیں نا، وہاں دکان کو محل کہتے ہیں. وہ آپ جا کے اس سے پوچھیں وین ابو المحل، اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا محل کب آپ کا ہے، ترجمہ یہ ہوگا دکان والا کا ہے. محل کہتے ہیں دکان کو. اب آپ جا کے دیکھیں دکانیں کتنی سی ہیں وہاں، کتنی سی دکانیں ہیں مثلا. ٹھیک ہے. مکان معین کو کہا جاتا ہے محل. اچھا مساکن ہے مسکن کی جمع. مسکن کیسے کہتے ہیں؟ اب سنیں آپ، ایک لفظ میں نے پڑھا تھا، وہ لفظ میرے ذہن سے خطا ہو رہا ہے. ترجمہ اس کو یوں بنے گا، مکان، مسکن نکلا ہے سکونت سے.
الذی یسکن فیہ، جس میں سکونت اختیار کی جائے، الذی یسکن فیہ وہ مستقر ہو، وہ جگہ جو کسی کا مستقر ہو، ٹھہرنے کی جگہ ہو. ہمارے مکان کو جائے سکونت اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم وہاں جا کر سکون لیتے ہیں. سلام ہو اللہ کی رحمت کے، اللہ کی معرفت کے محل پر، سلام ہو اللہ کی رحمت کے ٹھکانوں پر، مساکن برکت اللہ، اللہ کی برکت کے ٹھکانوں پر. اور پھر وہ معدن الرحمہ جو ہمارا شاہد مثال ہے. دیکھیے محال کہہ کر معرفت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ کی معرفت محدود ہے 14 میں، اس لفظ محل آیا وہاں پر. ورنہ معصوم یہ بھی کہہ سکتے تھے السلام علی مساکن معرفت اللہ، ترجمہ تو بن گیا کہ ہمارے اعتبار سے ٹھیک. معصوم نے یہ نہیں کہا ہے، معصوم نے معرفت کے ساتھ محال کہا ہے، برکت کے ساتھ مساکن کا ہے، رحمت کے ساتھ معدن کا ہے. اس کا وجہ کیا ہے کہ محل کہتے ہیں معین جگہ کو، معرفت خدا محدود ہے کن میں؟ 14 میں. 14 کے علاوہ کہیں سے معرفت مل سکتی ہے تو جگہ بتا دیجیے آپ. نمبر 2 مساکن برکت اللہ. مساکن ابھی ترجمہ کیا؟ وہ جگہ جو ٹھہرنے کی جگہ ہو. برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر کسی جگہ پر ملے گی تو وہ خود اہل بیت ہے. فرمایا آپ نے، یعنی ان سے ہٹ کر برکت کا تصور نہیں ہے. نمبر 3 معدن الرحمہ. معدن کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے قیمتی چیزیں برآمد ہوں. کسی منبع کو کہا جاتا ہے وہی جہاں قیمتی چیزیں نکلیں، معدن. معدنیات کسے کہتے ہیں آپ؟ قیمتی چیزیں جو نکل رہی ہیں، جو ایک بامانہ چیزیں، ہیرا ہوا، سونا ہوا، کوئلہ جو بڑی تعداد دنیا میں آج بھی چل رہا ہے قیمتی چیزوں کے لیے. معدن الرحمت کیوں کہا؟ کیونکہ رحمت خداوند متعال کی اہم ترین چیز ہے. کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ. ان سے کہہ دو اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. انظروا الی آثار رحمت اللہ. ان سے کہو دیکھیں اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف. فرمایا آپ نے رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان سے کہہ دو اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. کتنی آیت رحمت پر. اور ادھر معصوم فرما رہے ہیں سلام ہو اللہ کی رحمت کے معدن پر. یعنی چونکہ رحمت اہم چیز ہے تو وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ اہل بیت کے پاس سے. معرفت ان کے پاس، برکت ان کے پاس، رحمت ان کے پاس. مجھے بتائیے کام کی ساری چیزیں تو ان کے پاس ہے، تو ان کو چھوڑ کے جانے والا بے وقوف ہوا یا نہیں ہوا؟ اور ان کو چھوڑ کر نہیں گیا، معرفت کو چھوڑ کر گیا، برکت کو چھوڑ کے گیا، رحمت کو چھوڑ کے گیا. اور جو رحمت کو چھوڑ کے جائے اس کے نصیب میں لعنت آتی ہے، کچھ اور نہیں جاتا. اور یہ نقطہ نہیں تھا، ایسی میں نے کہا بلا وجہ آپ کو لوگے تو نقطہ سمجھ لیجیے. معدن رسالہ، رسالت اہم چیز ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اس میں بھی نقطہ ہے. معدن رسالہ اہل بیت کو کیوں کہا؟ بھائی آخری رسول ہے جناب زہرا کے بابا. تو یہ معدن رسالہ اگر آدم کے دور میں کہا جاتا تو سمجھ میں بھی آ رہا تھا کہ باقی 312 رسولوں کی ابھی نکلنی ہے رسالت. یہ آخری نبی کے زمانے میں کیوں کہا جا رہا ہے ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ؟ یہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ آئے اگرچہ آخر میں ہے مگر جتنوں کو رسالت ملی ہے ملی انہی کے معرفت کے سبب ہے. اور یہ وہی حدیث ہے جو بصائر کی ہم نے پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ ما بعث اللہ نبیا قط الا بمعرفتها، وہ اسی کی طرف جو ہے وہ ناظر ہے وہ حدیث. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بہت سارے ایک پہلو ہیں کہ جن کو اگر آپ غور کریں گے تو گوشے سے گوشہ آپ کے سامنے بنتا ہے. سیدۃ النساء ہونا بہت واضح ہے. جناب صدیقہ طاہرہ سے پہلے صرف جناب مریم ہے، ان کو ان کے زمانے کی عورتوں کا سید کہا گیا ہے، سردار کہا گیا ہے، یہ واضح ہے. اور سیدۃ النساء، سید کا لغوی معنی معلوم ہے کیا ہے؟ قدوہ. یہ تو اردو میں ہم ترجمہ کریں گے، یعنی عربی ٹو عربی اگر آپ دیکھیں، مثلا لسان العرب آپ پڑھیں، جوہری کی سیاہ آپ پڑھیں، عربک ٹو عربک معنی دیکھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. سید قدوۃ الناس، قدوہ کہتے ہیں جو لوگوں کی قیادت کرنے والا ہو، اور قیادت کبھی بھی کسی ہلکے آدمی کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی. تو سیدۃ النساء کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ قدوۃ النساء، یعنی عورت ہوتے ہوئے تمام عورتوں کے لیے جو قدوہ ہو، ان کی قیادت کے لائق ہو. یہ منصب جناب سیدہ کا ہے. مریم ہے، ہاجرہ ہے، نصارہ ہے، فاطمہ قد آئینوں کے پست ہیں، بالا ہے فاطمہ. آ گئی بطول، کھڑے ہو گئے رسول، ثابت ہوا کہ امّ ابیہا ہے فاطمہ. گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، کل زندگی کی ایک تمنا ہے فاطمہ.
حضرت مریم، ہاجرہ، سارہ، حضرت کوئی برابری نہیں کر سکتا. بلکہ پیغمبر کی وہ حدیث بھی لے کر آ جائے نا، کمولا من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربعہ، آسیہ ابنۃ مزاحم، خدیجہ ابنۃ خویلد، مریم ابنۃ عمران، فاطمہ ابنۃ محمد وہی افضلہن. اہل سنت کی روایتوں میں پیغمبر ایک روایت میں خط رسول اللہ اربعۃ خطوط، اللہ کے رسول کے بیٹھے ہوئے تھے اور 4 خط بنائے زمین پر. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا حاذہ مریم، حاذہ خدیجہ، حاذہ آسیہ، فرمایا حاذہ ابنۃ فاطمہ وہی افضلہن. پوری کائنات میں 4 عورتوں کو پیغمبر نے چنا، فرمائے 4 میں بھی میری بیٹی تینوں سے آگے، اور ہر مرد سے میری بیٹی آگے. اللہم صلی علی محمد. تو دیکھیں اسی طریقے سے سید النساء پر آپ بہت سارے نکات لے کر آ سکتے ہیں. جس کی محبت مدار قبولیت اعمال اولین و آخرین ہو. کوئی ایسی بھی بتائیں جناب زہرا کے علاوہ جس کی محبت پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہو. ایک نام کسی کا بتائیں آپ، مفرد کسی کا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، پھر کہہ رہا ہوں منزلت بہت ہے. حضرت عائشہ کا بڑا مقام، قرآن میں تعریفیں موجود ہیں. حضرت مریم کا بڑا مقام، لیکن صدیقہ طاہرہ کے برابر نہیں. جس کی گواہی حجیت شرعی رکھتی ہو. آپ جانتے ہیں عورت کی گواہی کو شریعت نے ناقص قرار دیا ہے، یعنی 2 خواتین ہو تو 1 مرد ہے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ خود مولانا نے بیان فرمائی ہے. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی عقل میں نقص ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہوتی مردوں سے ہوشیار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شریعت کا قاعدہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آگے والے زمانے میں اور قابل ہو جائیں عورتیں، لیکن وہ قابلیت اس حدیث کو رد نہیں کر سکتی. جو قاعدہ شریعت کا ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے باوجود کہ جناب سیدہ خود خاتون ہیں، ان کی گواہی نہ صرف حجیت شرعی رکھتی ہے بلکہ مباہلے کے اندر تنہا خاتون تھی، پھر بھی گواہی اللہ نے پوری لی یا نہیں لی. اگر پوری نہیں ہوتی تو مباہلے میں لے جانا غلط ہے، نعوذ باللہ، یہ غلط ہو جائے گا لے جانا. کیوں؟ کیونکہ وہاں عیسائیوں کے سامنے دلیل پیش کرنی تھی اللہ کے ہونے پر. یا کسی باغ کا مسئلہ نہیں تھا کہ گواہی دینے جا رہی ہیں، اللہ کا مسئلہ ہے. تو علماء کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر گواہ بن سکتی ہے، وہ اگر ویسی کہہ دے نا یہ چیز میری ہے تو دینا واجب ہو جائے گا، چاہے جائے کہ آپ اس سے کوئی دلیل دو. اور فرمایا آپ نے حجیت شرعی اگر کسی کی ہے تو جناب زہرا ہے جو حجت شریعت میں. اور آخری چیز وجود سیدہ پر آیات قرآنی کا منحصر ہونا، یہ ابھی کے موضوع کا خوبصورت ترین نقطہ ہے. اور یہ میں نے 3-4 دن پہلے کتاب میں پڑھا، بہترین کتاب، خوبصورت نکات اور اچھے جملہ لگا مجھے. فرماتے ہیں کچھ آیات قرآن کی ایسی ہیں کہ اگر جناب سیدہ کا وجود نہ ہو، ان آیات پر کوسچن مارک آ جائے، سوال نشان آ جائے گا، وہ آیتیں رک جائیں گی اپنی جگہ پر. پہلے جو بتایا وہ سب یاد کر لیں، اس کے بعد بتاؤ. چلیے مجھے آپ ایک آیت ایسی بتائیں کوئی سی بھی سوچ کر کہ اگر جناب سیدہ نہ ہو تو وہ آیت رک جائے، پوری نہ ہو. نہیں اس عنوان سے نہیں پوچھ رہا میں، وہ تو ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو آیت رک جائے گی، بالکل صحیح بات ہے. وہ آیتیں جن کا وعدہ اللہ نے مستقبل کے لیے کیا ہے، ان میں جناب زہرا نہ ہو تو وہ آیتیں جو ہیں ایسے ہو جائیں گی بالکل. ابھی میں جب سناؤں گا تو مزہ آئے گا آپ کو. ہے کوئی ایک آیت بتائیں، بہت آسان ہے، سامنے کی بات ہے، پہلے لفظ کہوں گا آپ کے ذہن میں آ جائے گا. مثلا قرآن میں ایک آیت ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. کس کے لیے یہ آیت؟ تفسیروں میں کیا ہے کہ ان قریب ہم اپنی زمین کا وارث صالح بندوں کو بنائیں گے. یرثو کون ہے صالح بندے اللہ کے آخری میں؟ احسن، امام زمانہ. علماء فرماتے ہیں اگر جناب سیدہ کا وجود نکال دیا جائے تو مجھے بتائیے 11 امام کس کی نسل سے جائے گا خدا؟ اچھا آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی اور کی نسل سے جائے گا، وہ طے کر چکا ہے کہ لاؤں گا ہی زہرا سے. اب بتائیں اس نے کوثر کی ضمانت کس کو قرار دیا ہے؟ بیٹا تو بچا ہی کوئی نہیں، ایک تنہا جناب زہرا تھی. اگر جناب سیدہ نہ ہو تو وہ آیت اپنے مقام پہ رک جائے. اچھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہاں بھی یظہرہ ہے، مستقبل کی بات ہے.
مجھے بتائیے ابھی جھوٹے دین کتنے موجود ہیں، عیسائیت بھی ہے، ہندو بھی ہے، سب کچھ ہے، ان سب پہ سچا دین غالب کون کرے گا؟ کوئی مفتی تو نہیں کرے گا، ظاہر سی بات ہے، امام زمانہ۔ اگر جناب سیدہ کا وجود نہ ہو تو اس آیت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احسنتم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمة وہاں بھی مضارع ہے، صحیح غور کر رہے ہیں، ساری آیتیں مضارع کی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب یہ سب کس کے ذیل میں آئے گا معلوم ہے؟ یہ آئے گا اس حدیث کے ذیل میں، یہ ہے وہ روایت، لولا فاطمہ لما خلقتکما، یہ ہے وہ روایت جی، جس کے بارے میں ہمارے علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اگر یہ ویسے پڑھ دیا جائے تو لوگ بھٹک جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو نہیں سنا۔ تو بھائی بہت کچھ ہم نے ابھی سنا ہی نہیں، وہ جناب سیدہ سے سنیں گے ہم قیامت میں، تو وہاں بی بی سے بول دیے گا بی بی ہم نے تو نہیں سنا تھا یہ کہیں، تو بی بی بتائیں گی تم نے سنا ہی کیا ہے۔ یہ حدیث ہے، پہلے کہا کہ اگر پیغمبر آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتا، پھر کہا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے، پھر فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر زہرا نہ ہوتی تو تم دونوں نہ ہوتے۔ اس سے ایک بات ذہن میں رہے، اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صدیقہ طاہرہ رسول اللہ اور مولا علی سے افضل ہے، نہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو نسل نبوت کا استمرار نہ ہوتا، اور یہ نہ ہوتی تو امامت کا اجرا نہ ہوتا، یہ ہے اصل وجہ۔ یہ درمیان میں وہ خوبصورت مرکز ہے۔ بس ایک آخری روایت اور سنیں، میری مجبوری ہے کہ وہ جو رٹ کے آیا ہوں وہ پورا سناؤں گا آپ کو، ایک 10 منٹ 5 منٹ اور ہے، خوبصورت روایت اور مزہ آئے گا آپ کو۔ کل ایک روایت پڑھی، بہار میں بھی موجود ہے، اور خصائص فاطمیہ بھی زہرا کی بحث میں اس کو لے کر آئے، اس کو موجود ہے یہاں تک۔ ایک کتاب ہے فارسی میں الجنت العاصمہ، سید حسین امیر جہانی کی، بڑا کام ہے فارسی کے اندر، اگر آپ اس کو لیں بڑا کام ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو ثابت کیا، وہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند میں علماء نے کلام کیا ہے، لیکن آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اگر ایک روایت کو علماء لیتے رہے ہوں تو سند میں اس کے ضعف کا جبران ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک روایت کی سند میں اشکال ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اگر 14 سال میں علماء اسے لیتے رہے تو سیرت علماء اس کے جبران کو، ضعف کو کم کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس حدیث کو بما ہی حدیث نہیں لے رہے، اس کی تائیدات میں دیگر روایتیں ان کو مل گئی ہیں جس نے اس حدیث کو، اس کے ضعف کو کم کر دیا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے ہمارے علماء کا، ورنہ بہت سی روایتیں ملیں گی آپ کو جن میں سند تام نہیں ہے، راوی میں کوئی خلل ہے، متن میں کوئی اضطراب ہے، تو ایسا ساری حدیث کو چھوڑ کے گھر میں بیٹھ جائیں پھر آپ۔ علماء کی سیرت بھی دیکھی جاتی ہے، علماء نے کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، سیرت علماء جسے کہتے ہیں۔ خیر، ایک روایت کل پڑھی، معصوم نے فرمایا ان عقیق الابیض ہوا من نور وجہ رسول اللہ، وان عقیق الاحمر ہوا من نور وجہ امیر المومنین، وان عقیق الاصفر ہی من نور فاطمہ زہرا۔ عجیب و غریب روایت، واضح ہے بالکل۔ معصوم فرماتے ہیں سفید عقیق پیغمبر کے چہرے کا نور ہے، سرخ عقیق وہ کلیجی والا عقیق جسے کہتے ہیں آپ، وہ مولا کائنات کا نور اس میں جھلک رہا ہے۔ فرمایا پیلا عقیق یہ جناب سیدہ کا نور ہے۔ اب آپ بولیں گے صاحب یہ آپ نے کیسے کیا؟ خود معصوم نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا سفید رنگ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ امن کی، سکون کی۔ سفید جھنڈا لہرا دیا جا بچ کر تو جنگ نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ پیغمبر رحمت للعالمین، ان کے وجود سے بنایا سفید عقیق۔ مولا کائنات کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا مظہر ہے یا نہیں ہے؟ یا قاہر العدو، جو دعاؤں میں جملے آئے، ٹھیک ہے، یا قاہر العدو، ٹھیک ہے، مولا کائنات غضب کا، اور یہ واضح ہے، یعنی کوئی اشکال نہ کرے اس پہ کہ یہ کیسے کہہ دیا آپ نے مولا کائنات غضب، تو رسول اللہ کو جبھی تو دیا تھا کہ تم نہیں لڑنا، تمہیں لڑنے کے لیے میں دے رہا ہوں، تمہارے ہاتھ میں تلوار جچے گی نہیں، تم علی سے قتل کرواؤ، ٹھیک ہے۔ تو مولا کے چہرے کا جو جلال ہے وہ ہے سرخ عقیق میں۔ پیلا عقیق کیا ہے؟ اب جملہ سنیں آپ، علماء نے لکھا ہیا بین الرحمت والغضب۔ صدیقہ طاہرہ کو کیوں کہا ہے پیلا عقیق معلوم ہے؟ اللہ کے غضب اور اس کی رحمت کے بیچ میں جو فاصلہ ہے اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ باریک نقطہ ہے۔ پیلا رنگ اسی کی علامت ہوتا ہے، یہ پیلا تو سگنل چلی نہیں ہے کراچی میں، پیلے کا مطلب کیا ہے؟ رک گیا بس، اب دیکھ لو اس سے پہلے کہ جس کو رکنا وہ رک جائے، جس کو نکلنا وہ رک جائے۔
جیسی لال ہو جائے گا تو رک جاؤ، ہرا ہو گیا تو نکل جاؤ، پیلا علامت ہے بیچ کے درمیان، بیچ کی چیز ہے. فرمایا عقیق اصفر ہماری دادی فاطمہ ہے، جو ایک فاصلہ ہے بس بیچ میں، ادھر دھکیل دیں تو خدا کا عذاب، قبول کر لیں تو رحمت ہی رحمت. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ پتھر بھی ایسی نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو یہ پتھر کوئی کیوں نہیں پہنتا؟ وہ ہے ہی سارے علی محمد فاطمہ حسن حسین، اور بچے حسن حسین ان کے لیے کیا کہا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اب یہی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. حقیقت امر یہ ہے کہ کائنات میں جو جو چیز ہے اس سب میں جلوہ انہی کا ہے. تو اس طرح کے دیکھیں گے، بظاہر کوئی میں نے موضوع نہیں لکھا، لیکن ایک گوشے بنائیں کہ آپ بی بی کی شخصیت پر کوئی نئے پہلو نکالیں. اسے کہتے ہیں منفرد طور پر. اب ساری باتیں سنی نہیں ہیں، کوئی آیت نہیں پڑھی، کوئی روایت نہیں ہے، ایک گوشہ اور ایک طریقہ نیا تھا جس سے سننے والوں کو لطف آئے گا، آپ کو پڑھنے میں لطف آئے گا، اور لیتے دیتے آپ کی نئی مجلس تیار ہو گئی، بلا وجہ میں نئی مجلس تیار ہو گئی. اور یہ آپ سمجھ تجربہ کیا ہوگا، جو مجلس لگ جائے پھر آدمی کہتے ہیں نئی جگہ پہ اسی کو پڑھو. اور یہ بتاتے ہیں علماء کہ اگر پہلی دفعہ آپ کہیں گئے، مثلا میرپور خاص مکھن شاہ سے آپ کو دعوت آئی ہے، میرپور خاص کے قریب جگہ ہے مکھن شاہ، وہاں اگر آپ کو دعوت آئی ہے تو آپ نے وہاں ٹکا کے مجلس کون سی پڑھنی ہے جس میں نکات زیادہ ہیں، فضائل زیادہ ہیں اور داس زیادہ ہیں. کیونکہ وہ ایک مجلس جو ہے وہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک مجلس اچھی پڑھے گا اسے اس جیسی 10 مجلسیں اور بھی. تو خلاصہ کلام یہ کہ بی بی کے حوالے سے بہت سارے گوشے ہیں، پہلو ہیں، اس کو محفوظ کیجیے گا. میں اس کی تصویر بناؤں گا، اور یہ ریکارڈنگ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کو ہم لوگ بعد میں دیکھیں، تاکہ کوئی بھی چیز ہمارے اگر کام کی اور نیا آپ کو لگے تو اسے محفوظ کریں اور اس کو یاد کریں. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. مصائب کے انداز میں یہ بھی ہے کہ آپ یا تو جو جناب سیدہ کے مصائب کے حوالے سے عربی اشعار ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو جناب سیدہ کے اشعار رسول اللہ کے لیے ان کی شہادت اور وفات کے بعد ان کو بھی موضوع ملا سکتے ہیں. اور اسی طرح جو مولائے کائنات کے اشعار جناب سیدہ کی شہادت کے بعد ہیں ان کو بھی موضوع ملایا جا سکتا ہے. اور بلکہ نہ صرف موضوع ملایا جا سکتا ہے بلکہ اس میں بہت سارے نکات ہیں. کہ دیکھیے ایک غیر معصوم جب کوئی شعر کہتا ہے تو اس میں یقیناً بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. مثلا دیول خزائی، دیول بہت بڑے شاعر ہیں 8ویں امام کے، جن کے کلام میں 8ویں امام نے اپنے مصرے کا اضافہ کیا ہے. چھوٹا شاعر تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال وہ امام تو نہیں ہے. اسی طرح فرزدق ہے، ٹھیک ہے. لیکن معصوم جب کوئی شعر کہے گا نا، اس شعر میں بھی حکمت بھی ہوگی، اور معصوم کے اس شعر سے حجت بھی پکڑی جاتی ہے. یہ بھی ذہن میں رہے. آپ جانتے ہیں کسی کے قول سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی سوائے معصوم کے. تو معصوم کا شعر بھی گویا کہ ایسا ہے، کیونکہ شعر میں دیکھیں مبالغہ بھی ہے، شعر میں تمثیل ہے، شعر میں حال ہے. معصوم مبالغے سے بھی پاک ہے، معصوم مبالغہ بھی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو بہت سارے پہلو جو ہے وہ مصائب کے اس عنوان سے بھی نکل سکتے ہیں کہ آپ. اچھا ایک طریقہ اور ہے جو اکثر ہمارے بعض خطبہ میں رائج تھا، اور بعض لوگ اس پر ابھی تک عامل بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. وہ پہلو یہ ہوگا کہ جو مرثیے کہے گئے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ، جو مرثیے کہے گئے، مثلا میں اس کی مثال دوں، حضرت اون محمد. اب جب آپ مقتل کی کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں، ایک صفحے پر صرف عبارت لکھی ہے، ایک صفحے میں لکھا ہے کہ حضرت اون گئے، لڑے، رجس پڑا، فقتل. محمد گئے، رجس پڑا، شہید ہوئے، اور رجس پڑا، فقتل. مقتل ختم ہو گیا. اب جناب اون محمد کے جب آپ پڑھیں گے مصائب تو اس میں ظاہر ہے وہ پہلو تو نہیں آ پائے گا. اب 5 سے 6-8 منٹ کی تو مصائب آپ نے بھی پڑھنے. اب اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بزرگان کو سنیں کہ وہ اس کو کیسے لیتے تھے. اس میں پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے سن کر ایک پہلو آپ بھی نکالیں. ایک ہوتا ہے پورا سن کے اگر پڑھ دیا تو وہ ٹھیک ہے اس وقت تک تو ہو گیا، لیکن وہ پھر مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے. تو مثلا یہ کہ میر انیس صلی اللہ مقاموں کے مرثیے جو حضرت اون محمد پر ہیں، جب ان کو آپ پڑھیں گے تو لطف آئے گا. اور ایسے ایسے پہلو اور ایسے ایسے گوشے ملیں گے آپ کو کہ آپ کو شہزادے کے مصائب پڑھنے میں
ایک رقت آئے گی. مثلا ایک پہلو یہ ہے کہ مرثیے میں میر رئیس نے منظر یہ لکھا کہ جب شہزادوں کے لاشیں خیمے میں آئے تو اب ذرا غور فرمایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو مائیں دوسری بیویوں سے کہہ رہی ہیں کہ زیادہ نہ رو, تمہیں دیکھ کے میرا بھائی حسین بھی روئے گا, اور حسین جب روئیں گے تو ان پہ ایک کیفیت اور طاری ہو جائے گی, بھوک اور پیاس کے عالم میں وہ ویسے ہی ہیں. ماں کہہ رہی ہے دوسری خواتین سے کہ میرے بچوں پہ زیادہ سامنے نہ رو اور حسین کے سامنے زیادہ نہیں رو. وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے کہ میں اپنے اہل و عیال کے درمیان ہوں, اور غربت کا عالم یہ ہے کہ میرے سامنے میرے بچے مارے جا رہے ہیں. یہ ایک نفسیاتی جملہ ہے. کتنا بڑا صبر ہوگا کہ ایک بیوی جو ہے وہ اس طرح سے جملہ کہے جس کے اپنے بچے شہید ہوئے ہیں. بہرحال یہ ایک پہلو ہے. اور پھر میرے اس رقم کر رہے ہیں کہ جب شہزادوں کے تابوت اور لاشیں لے جانے لگے امام حسین, تو جناب فضہ امام حسین سے فرما رہی ہیں کہ بی بی زینب بیویوں سے پرسہ لے رہی ہیں, خیمے میں رو رہی ہیں, اور جناب فضہ فرما رہی ہیں کہ ایسے لے جاؤ تابوت جلدی سے کہ بس ماں کی نظر نہ پڑے. اب یہ منظر آخری منظر ہے. خدا کسی ماں کو جوان اولاد کا غم نہ دے. جوان موت کسی کی ہو جائے تو ماں تو پاگل ہو جائے. تو کیا کرتے ہیں, جنازہ زیادہ دیر نہیں رکھتے, مر جائے گی یہ پاگل ہو جائے گی, جلدی اٹھا لو بس. تو فضہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں امام حسین سے کہ جناب زینب کا غم ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے, آپ تابوت بس جیسی بیوی کی آنکھ بچے آپ تابوت خیمے سے باہر لے جائیں, بچوں کے جنازے لاشیں باہر لے جائیں. آپ دیکھیں یہ گوشے ہے, یہ زبان حال ہے, یہ کیفیت ہے. اور میں آپ کو عرض کر چکا ہوں بہت پہلے, شاید پچھلے دروس میں یا اسی برس کے, زبان حال کے حوالے سے ہمارے علماء میں دو نظریات شروع سے ہیں. بعض علماء قائل ہے اس کے زبان حال پڑھ سکتے ہیں آپ, بشرطیکہ کہ وہ توہین کے حد تک نہ پہنچے اور کسی صریح روایت کا اس میں انکار نہ ہو رہا ہو. جب صریح روایت موجود ہے تو روایت ہی پڑھی جائے گی. صحیح روایت اگر نہیں ہے تو زبان حال پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بشرطے کہ وہ معصوم کی توہین تک نہ پہنچے اور اس سے کسی صریح قول کا انکار نہ ہو رہا ہو, بس اسی بات ہے. اب آپ مصائب جب بی بی کے شروع کریں گے تو ایک عنوان ہے, ایک روایت کے حساب سے الفاظ بھی کتابوں میں یا گواہی کی تقریرات میں یہ جملہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ایک ہاتف غیبی کی صدا آئے گی, این الفاطمیون, کہاں ہیں فاطمہ والے. اب یہ خود ایک موضوع ہے, کتنا بڑا منصب ہے. یعنی جتنی فضیلتیں جناب سیدہ کے لیے ہم نے سنی, پڑھی, یاد کری, ثابت کی, جتنی فضیلتیں وہ سب ایک طرف رکھیں آپ, اور اب آپ اس ندا کو یاد کریں کہ محشر میں آواز آئے گی این الفاطمیون, کہاں ہیں فاطمہ والے. تو جو فضیلتیں اللہ نے جناب زہرا کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کی رکھی ہے, گویا کہ وہ ساری کی ساری کہاں ڈائیورٹ ہو گئی, بی بی کے چاہنے والوں کی طرف. اب آپ اندازہ لگائیے کہ واحد ہے نا قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ ہے, یہ اس میں بھی یہ مناجات بالمؤمنین جو ہے مشہور ہے, مناجات بالمؤمنین کئی ہیں مفاتی میں, اس میں ایک مشہور مناجات ہے, اس میں ایک فقرے آتے ہیں. پہلا فقرہ اللہم انی اسألک الامان, یہاں سے شروع ہے دعا. یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ وامہ واخیہ, یہ قرآن کی آیت ہے جسے مولانا نے دعا میں رکھا ہے. اے اللہ میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں جب ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, سگا رشتہ, وصاحبتہ وبنیہ, اپنی شریک حیات سے اور اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا. کتنا بڑا قرآن میں آئے تھے وَاتَّقَطَّعُوا الْأَسْبَابَ, سورہ بقرہ میں استبر الذین سے جو شروع ہوتی ہے. ہم آپس میں تمام اسباب کاٹ دیں گے قیامت میں, کسی کا کسی سے کوئی سبب نہیں چھوٹے گا. مجھے بتائیے جہاں کوئی سبب نہ بچے, جہاں کوئی رشتہ نہ بچے, جہاں کوئی کسی کی کسی سے معرفت نہ ہو, ایسے مقام پر جہاں نفسی نفسی ہو, ہر آدمی محشر میں کہہ رہا ہو نفسی نفسی, ایسے میں اگر ہاتف کی صدا آئے اور وہ کہے این الفاطمیون, اور ایک جانی پہچانی آواز جب آپ کو بلائے تو بتائیے کیا عالم ہوگا. بہت بڑا منصب ہے کہ جہاں کوئی کسی کو پہچاننے والا نہیں ہوگا وہاں محبت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کام آئے گی. اور روایت مشہور ہے ہماری ساری کتابوں میں, اہل سنت کی بھی ہے کہ یا سلمان احبو لابنتی فاطمہ فإن حبها تنفع فی مئۃ مواطن وایسر منها سبعۃ. سلمان میری بیٹی سے محبت رکھو, میری بیٹی کی محبت 100 جگہ پر کام آنے والی ہے, ان میں سے آسان ترین جگہ 7 ہیں, الموت, القبر,
الحشر، الصراط، اسی طریقے سے 7 گنوائے مقامات. پیغمبر نے 7 جگہوں کو آسان ترین کا ہے. موت کا وقت آسان وقت ہے، اللہ اکبر. وجاءت سکرۃ الموت وذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی تجھ پر آ گئی اور یہ وہی ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا. جب انسان کی روح نکلتی ہے تو فرشتہ جب روح لینے آتا ہے یہ آیت اس کے سامنے پڑے گا فرشتہ. ایسی کیفیت کہ جب انسان کچھ نہیں کر سکے گا. بعض روایات میں یہ ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ قدموں سے نکلنا شروع ہوتی ہے. تو کسی نے پوچھا معصوم سے قدموں سے پہلے کیوں نکلتی ہے؟ اوپر سے نکلنا شروع ہو، دماغ معاف ہو، آنکھیں بند ہو، منہ بند ہو، سینہ بند ہو، پھر جان نیچے سے کیوں نکلتی ہے؟ اللہ اکبر. معصوم نے فرمایا کہ سب سے پہلے پیروں قدم اس لیے نکلتا ہے تاکہ انسان بھاگنے سے عاجز ہو جائے، کہیں دوڑ نہ سکے، وہیں گر جائے. اور سب سے آخر میں روح آنکھ سے نکلتی ہے تاکہ اپنے آپ کو پورا مرتبہ دیکھ لے. کیفیت ہے. اور آخری مرتبہ آنکھوں سے روح نکلتی ہے اس لیے پٹلی اوپر ہو جاتی ہے جس کو حکم ہے بند کرنے کا. اندازہ لگائیے آپ موت. اور علامہ مجلسی نے روایات لکھی ہیں بہار میں جو موت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ روح ایسے کھینچی جاتی ہے کہ ایک ایک بال اگنے کی جگہ سے روح کھینچی جاتی ہے، ایک ایک جگہ سے. اور وہ تشبیہ امام صادق کی کتنی مشہور ہے. البتہ وہ تشبیہ یقیناً مومنین کے لیے نہیں، یہ خود معصوم کا فرمان ہے کہ وہ دشمنان اہل بیت کے لیے کہ ان کی روح کو ایسے کھینچا جائے گا جیسے مخملی کپڑے کو کسی جھاڑ پہ رکھ کے کھینچا جائے، نستجیر باللہ، اذیت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور فرمایا ہمارا چاہنے والا ہوگا تو اس کو توبہ نامی درخت کا ایک پھول سنگھایا جائے گا اور اس کی روح ایسے نکال دی جائے گی اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. حتیٰ کہ کامل وزارات کی روایت میں ہے کہ جب کسی مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو جناب صدیقہ طاہرہ اور ائمہ طاہرین قریب تشریف لاتے ہیں اور صدیقہ طاہرہ ملک الموت سے فرماتی ہیں کہ اللہ اکبر. ایک روایت میں ارفق علیہ اور ایک روایت میں رفقاً رفقہ. اب آپ جانتے ہیں رفقاً رفقہ جو ایک مفعول مقدر کے لیے مطلق بنتا ہے. ٹھیک ہے. رفقاً رفقہ، بیوی سے کہیں گی ذرا آرام سے، ہلکا، اس پہ آرام سے ہاتھ رکھنا، یہ ہمارا چاہنے والا ہے. تو پلٹ کے ملک الموت جواب دیتا ہے معصومین کو، یا سادتی و یا موالی و یا قادتی واللہ انی لاشفق علیہ من ابیہ و امہ. اشفق شفیق نہیں، اے میرے سرداروں، اے میرے آقاؤں، میں اس پر اس کے ماں باپ سے زیادہ رحم کر کے اس کی روح کو نکالوں گا. اندازہ لگائیں، یہ صرف موت کی بات ہے. ابھی نزول قبر میں اتارا جانا پہلی رات، 3 منزلیں دو تاکہ میت آمادہ ہو جائے. گھبراتی ہے میت نئی جگہ پہ لے جانے سے. ٹھیک ہے. تلقین 2 بار پڑھو کیونکہ ابھی جو تم نے پہلے اندر اتر کے پڑھی ہے وہ اس کو ابھی پلے نہیں پڑھی ہے کیونکہ وہ گھبرا رہا ہے میں کہاں گیا ہوں. جب لوگ چلے جائیں دوبارہ کھڑے ہو کے کنارے پڑھو تاکہ وہ اطمینان سے تھام لے اس باتوں کو. ثبتک اللہ بالقول الثابت وہداک اللہ الی صراط مستقیم. بالکل بالکل ایسی ہے. تو وہی بات ہے وہ جو احتضار کے چیپٹر میں لکھا ہے توضیح میں کہ جب کسی کی یقین ہو جائے کہ روح نکل رہی ہے تو جزا فضا کرنا مکروہ ہے. اب یقین نہیں جانے والے اس کے سامنے عقائد اسلامی کو دہرایا جائے کیونکہ روایات میں یہ ہے کہ مرتے ہوئے آدمی کیونکہ واپس ہو رہا ہوتا نا کیسے گھوم رہی ہوتی ہے اس کی، اب جو اس کے سامنے آپ بولنے لگے وہ وہی بڑبڑائے گا. اسی لیے ایک روایت میں یہ ہے من کان آخر کلامہ، پیغمبر کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ صلاۃ علی وعلی علی دخل الجنہ، جس کا آخری کلام مجھ پر اور علی پر درود ہوگا اللہ اسے جنت داخل فرما دے گا. یعنی مرتے مرتے جس نے آخری بار درود پڑھ دیا میرے اوپر، کتنی بڑی سعادت ہے. مرتے ہوئے درود نکل جائے یہ تو ایمان کی اس میں نصیب ہو سکتا ہے. اس لیے دعائے عدیلہ پڑھنے کا حکم ہے، مفاتیح موجود ہے. اللہم انی اعوذ بک من العدیلۃ عند الموت، عدل کہتے ہیں پھرنے کو، عدول جس سے نکلا حکم عدولی. اللہ میں تجھ سے موت کے وقت پھرنے سے دعا مانگتا ہوں، میرا عقیدہ نہ بدلے. اور وہ سارے عقیدے اس میں آپ نے اللہ کو گنوائے، توحید، نبوت، رسالت، امامت، اور آخری جملہ آپ نے اللہ کا، اللہ میں تجھے یہ عقیدہ امانت دے رہا ہوں اور جب میری روح نکلنے کا وقت آئے تو امانت لوٹا دینا، کیونکہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے امانت کو اس کے اہل تک لوٹا دے. اب بتائیے آپ کتنا معصوم نے آسان کر دیا. جو شخص دعائے عدیلہ پڑھتا ہوگا تو اللہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتا ہے. ادھر روح نکلے گی اللہ وہی جملے اس کی زبان پر دہرا دے گا اور وہ کہہ دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
اشہد ان محمد عبدہ رسول ہو، تمام احمدی گواہی دے. اور جب اس پہ ختم ہوگا تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. چنانچہ یہ جناب زہرا کی مودت کے کرشمے موت کے وقت، قبر کے وقت، صراط پہ سے گزرنا، حساب و کتاب کھلنا، خجلت کا سامنا لوگوں کے سامنے، شرمندگی چیزیں کھل رہی ہیں، اعمال کا تولا جانا شرمندگی ہے کہ میرا گناہوں کا پلڑا کہاں جا رہا ہے. سیدہ کی محبت کام آئی. 7 جگہ رسول نے گنوائی ہیں، باقی کتنی اللہ اکبر، وہ کیا ہے پتہ نہیں معلوم کیا ہے. جب 7 یہ آسان ہے تو سوچئے باقی کیا ہوگا. یہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کہ جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں کام. تو آپ اس طرح سے بھی جب پڑھیں گے تو یہ ایک گوشہ بھی ہے، ایک پہلو بھی ہے، اور تالیف قلوب بھی کرے گا. لوگوں کے دل بھی قریب ہوتے ہیں کہ یار دل نرم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. این الفاطمیون، آپ یہ جملہ کہیں گے کہ بھائی ہم اس خوش نصیب ہیں کہ ہم ان تاریخوں میں شہزادی صدیقہ طاہرہ کا غم منا رہے ہیں، ان کے ذکر کا احیاء کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس صدا پر ہم بھی لبیک کہہ کر اٹھائے جائیں گے. اور صدیقہ طاہرہ جو ہے وہ تمام علماء خطیبوں کو ائمہ اطہار کی فضیلتوں والے احادیث جو پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمائے وہ تو سب کو یاد ہے، درجن 2 درجن 6 8 3 50. لیکن پیغمبر خدا نے جو معاملات زندگی عوام الناس حقوق کا جو احادیث یاد فرمایا ہے ارشاد میں، وہ کسی کو نہ آدھا یاد ہے نہ پورا یاد. سنتا نہیں نا مجمع، سنتا ہی نہیں مجمع، اٹھ کے چلا جاتا ہے. ممبر کیا ہے؟ بات یہ تقاضۂ ممبر ہے. اس میں حدیث تھوڑا سا میں ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک مثال، ایک حدیث میں ابھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ 2 بھائی کے درمیان میں کچھ رنجشیں ہیں. تو ایک بھائی کو 40 لوگ گواہی دے کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی نے یہ بات تمہارے خلاف کہی. صحیح صحیح. تو پیغمبر خدا فرماتا ہے اگر تمہیں 40 لوگ آ کے گواہی دے کہ تمہارے بھائی نے یہ تمہارے خلاف یہ بات کہی، اور تم اپنے بھائی سے پوچھو کیا تم نے یہ بات میرے خلاف یہ بات بتائی؟ نہیں، کہا نہیں. تو پھر پیغمبر خدا فرماتے ہیں اس 40 لوگوں کو جھٹلاؤ، اپنے بھائی کی بات پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو. ٹھیک ہے. اگر یہ حدیث کو ایک عالم دین، کو ایک خطیب اگر ممبر سے بیان کرے، ہو سکتا ہے اس کی جو محفل میں جو بیٹھے ہوئے اور اس طرح کے رنجش ہو یا جھگڑا ہو یا کچھ ہو، آپ وہ سن کے اس پر عمل کریں. بہت بڑی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. مزاق نہیں اڑاؤ بھائی صاحب، خدا کے لیے نہیں صحیح بات ہے، وجہ فرما رہے ہیں. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. مولا رسول خدا حضرت علی سے فرماتے ہیں یا علی، آپ کے خطبے سے، آپ کی تقریر سے اور ایک بندہ بھی رائے نجات اس کو حاصل ہو تو اس سے وہ بہتر، اس سے وہ چیزوں سے وہ بہتر ہے کہ جس چیزوں کا خدا سورج کی روشنی پڑ رہے ہیں، اس سے وہ چیز بہتر ہے جو آپ کے کلام سے لوگوں کو اس بندے کی ہدایت مل جائے. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں تقاضا ممبر دونوں چیزیں، فضائل اہل بیت بھی اور معاملات بھی. کیونکہ خود مولا کائنات کی وصیت کا آخری جملہ کیا ہے کہ اے حسن حسین آپسی معاملات کو صلح صفائی کے ساتھ رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپسی معاملات کو ستھرا رکھنا نماز روزہ سے بہتر ہے. کوئی شک نہیں ہے اس پہ. ہمارے بولیوں میں فضائل اہل بیت کا انبار ہے. معاملات زندگی رشتےداری جوڑ کے رکھنا، ان کے ساتھ برتاؤ اچھا کرنا، اس دعوت سے ایک چٹکی بھی نہیں. بھائی اب دیکھیے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے جو بعض علماء بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ جب کہیں پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ یہ جانیں کہ آیا جس مجمع میں جا رہا ہوں ان کو فی الوقت ضرورت کس چیز کی ہے. اگر وہ معاملات میں بہت اچھے ہیں، دیندار متدین طبقہ ہے، تو آپ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بھی پڑھیں. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کسی ایسی جگہ گئے جہاں آپ کو کہا بھی گیا کہ مولانا تھوڑا سا یہ دیکھیے گا، تو بالکل آپ کو وہ احادیث جو ہمارے لیے بالکل ویسے ہی حجت ہے جیسے یہ حدیث حجت ہے. ایسا نہیں کہ کلام معصوم میں ہم فرق کرتے ہیں کہ نہیں جو فضائل میں کہا ہے وہ حجت ہے باقی یہاں ہمارے لیے تھوڑی کا نہیں. ایسا نہیں. ایک ایک حدیث جو معصوم سے ہم تک پہنچی ہے وہ ہم پر ویسے ہی حجت ہے جیسے کوئی اور حدیث حجت ہے. اگر میں نیشنل پارک میں تقریر کروں، یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں پروفیسر، ان کی جمع آئی ان کو کیا مجھے پتا ہے. اب میں دیہات میں جا کے جن بیچاروں کی زندگی 2 روٹے کے درمیان گزر رہی ہو، اب ان کو میں وہی نیشنل پارک والا خطابت وہاں کروں تو مجھے کس کا؟
اس پہ میں ویڈیو کے بعد جواب دوں گا. بہرحال بات صحیح ہے آپ کی، بالکل درست ہے. جیسا مکان ہو، جگہ ہو، اس حساب سے کلم الناس قدرہ وقول، بالکل معصوم کا فرمان ہے کہ اس کے حساب سے لے کر آپ چلیں. اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متفق ہیں. جی ارے بھائی پنجاب کے تو بہت سارے معاملات ہیں. اب محسن بیٹھا ہے وہ تو سنتا رہتا ہے. بہرحال انشاءاللہ ریکارڈنگ ہے تو کچھ چیزیں میں آپ کو خدمت درج کروں گا. بالکل صحیح ہے، آپ کی بات سے اتفاق ہے، ہونا بھی چاہیے. اور ہم نے پچھلی تقریرات میں بات کہی آپ کے سامنے کہ فضائل کی بات کرتے ہوئے آپ یقیناً ایک آدھ جملہ بیچ میں ایسا ضرور دیں کہ جو دل پہ چوٹ بھی لگے اور دل اس کو قبول بھی کرے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا دل اس کو قبول نہیں کرے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان کو مان رہا ہو اور ان کی کہیں کو کہ نہیں میں نہیں مانتا. ایسا کوئی بھی نہیں ملا ہوگا آپ کو. لیکن ہوتا کیا ہے، بس وہ چونکہ اپنے خلاف جاری ہوتی ہے نا، تو ذرا سنتے ہوئے بھی مزہ ان کو نہیں آ رہا ہوتا ہے، اور بس وہ ہاں ٹھیک ہے نہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم معصوم کے فرمان کو بے نہیں پہنچائیں اور اس میں ہم بددیانتی خیانت نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عنوان ایک بن سکتا ہے. اب اس میں ایک موضوع آپ یہ بنائیں گے صاحب کہ جناب سیدہ پہ ہم گریہ کرتے ہیں، مصائب ہیں، مجلس ہے، مومنین ایک عقیدت رکھتے ہیں اور الحمدللہ مجالس بڑی شائن طریقے سے ہوتی ہیں. جناب سیدہ پر ہم گریہ جب کر رہے ہیں تو یہ خود جناب سیدہ کی نصرت ہم کر رہے ہیں گویا کہ. ٹھیک ہے نا، قرآن نے کیا کہا؟ احسنتم، میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں، ان تنصر اللہ ینصرکم. ٹھیک ہے، ویثبت اقدامکم. تو اللہ کی نصرت آپ آج کیسے کریں گے؟ آپ اللہ کی نصرت مادی طور پر نہیں ہو سکتی. ہم اللہ کے لیے کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے جا کر پریس کلب پہ بھائی ہم اللہ کی حمایت کر رہے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. 2 لاکھ 3 لاکھ ڈالر اللہ کو ہم جمع کرا رہے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. تو اللہ کی نصرت کیسے کریں گے آپ؟ اللہ نے جو ہادیان برحق بھیجے ان کی نصرت گویا کہ اللہ کی نصرت. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہونے میں کوئی شک ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہادی ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اللہ کی حجت ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. بی بی سیدہ کی نصرت کرنے والا گویا کس کی نصرت کر رہا ہے؟ اللہ کی نصرت. کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی نصرت 11 ہجری تک محدود تھی یا آج بھی جاری ہے؟ اگر جواب ہے 11 ہجری تک تھی تو پھر تو بات ہی ختم، پھر تو مجالس وغیرہ بھی واقعا کوئی ضرورت نہیں ہے، چیپٹر کلوز ہو گیا نعوذ باللہ. اور اگر ہم تصور کریں گے نہیں بی بی کی شخصیت جاری و ساری ہے، ان کا فیض جاری و ساری ہے، تو نصرت بھی جاری و ساری ہے. اب اس زمانے میں نصرت ایسے ہو سکتی تھی کہ بی بی کی حمایت میں کھڑے ہو جیسے سلمان و ابو ذر و عمار کھڑے ہوئے. آج کے زمانے میں نصرت یہ ہے کہ ہم بی بی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو مناقب ہیں، جو ان کے فدق کے معاملات اور جو ان کے ساتھ ظلم ہے، ہم اس کو بیان کریں، اس کو آشکار کریں، لوگوں تک بتائیں. ٹھیک ہے، یہ نصرت کہلائے گی، یہ مدد کہلائے گی جناب زہرا کی. اچھا اب ایک بات اور، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی نصرت جب آپ کریں گے تو گویا کی نصرت کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اللہ تک، بلکہ اس سے پہلے رسول تک، رسول سے مولا کائنات اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جا رہی ہے. اب وہ آیت لے کر آ جائیں، ان تنصر اللہ ینصرکم. جواب شرط موقوف ہے شرط پر. ان تنصر اللہ شرط، ینصرکم جواب شرط، ویثبت اقدامکم وطف کے ساتھ یہ بھی جواب شرط. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس قوم کی خدا نصرت کرتا ہے کہ جو اللہ کی نصرت پہلے کر چکا ہو. ٹھیک ہے، یہ باریک ایک نقطہ ہے، ایک موضوع بنے گا پورا. یہ خود ایک نصرت پہ موضوع بن سکتا ہے پورا آپ کا. ایک نصرت کیسے ہوتی ہے آج کے زمانے میں، فزیکلی میں نصرت کیسے کروں؟ بی بی پردہ فرما گئی دنیا سے مثلا، ایسے ان کے ذکر کو، ان کے فضائل کو، ان کی سیرت کو، جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں ان کی سیرت کو. اب جب ان کی سیرت کی آپ بات کریں گے، ایک بہترین روایت لے کر آ جائیں، بہترین روایت کہ جناب سیدۃ النساء العالمین، ساری عورتوں کی سردار سے کسی نے پوچھا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ اللہ یراہن رجالا ولا یراہ رجال، نہ وہ مردوں کو دیکھیں نہ مرد کو دیکھیں. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نامحرم کی بات ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز اگر کوئی اور ہوتی تو جناب سیدہ کو چاہیے تھا وہ بتاتی، کیونکہ آپ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. اور عالمین کی عورتوں کی سردار انہوں نے اپنے آپ کو خود نہیں کہا، سارے عالمین کے لیے جو رسول تھا اس نے کہا ہے. اس کا مطلب ایک عورت کے لیے بہترین چیز یہی ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ نامحرم اسے دیکھے.
اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہے، اب دیکھیں پردے سے بات آ جائے گی، موضوع پر آ گئے بات، بیوی کا موضوع چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو کوئی نامحرم نہیں دیکھ رہا، آپ پورے برقعے میں ہیں، لیکن آپ پورا کام کر رہے ہیں۔ بیوی کا جملہ سنیں آپ، اسے کہتے ہیں عالمہ معصومہ۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ مرد اسے نہ دیکھے، صرف نہیں، وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ یہ تو پورے برقعے میں ہے، دعوت اسلامی والا پورا برقعہ پہنا ہوا ہے اور یہاں سے تاڑ رہی ہے سب۔ اب یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ نامحرم کو، یہ کس کھاتے میں جائے گا؟ یہ اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی لیے پیغمبر کے نابینا صحابی جب حجرے میں آنا چاہا تو فرمایا بابا ذرا رکیے۔ اب کیا تصور ہے بیوی گھر میں کہ حجاب میں نہیں تھی؟ نعوذ باللہ حجاب میں تھی، تصور نہیں ہے بیوی کے، پھر بھی فرمایا کہ میں حجرے سے چلی جاؤں۔ تو کیا کہا رسول نے کہ وہ تو نابینا ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ عمل بھی کرا سیدہ نے اس پر، حالانکہ سیدہ سے اس کا صدور حرام ہے، ناممکن ہے، لیکن بیوی نے عمل کر کے بتایا۔ یہ گوشہ جب آپ دیں گے، یہ پردے کی طرف ایک رغبت ہے۔ وہ الگ بات ہے اس کے بعد بانی مجلس نہ پڑھوایا آپ کو، کوئی ٹینشن نہیں لینا، مجلس اور مل جائیں گی آپ کو بہت ساری۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہوگا وہ ہوگا، رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ایک مجلس جائے گی جیسی 10 مجلسیں آئیں گی، لیکن یہ ایک مجلس اگر قیامت میں پھنس گئی، مولوی صاحب بولا کیوں نہیں تھا، تو بے مسئلہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا، اللہ کی آیتوں کو سستے مال، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگے مال بیچو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، خلاف واقع نہیں لے سکتے آپ، خلاف مفہوم نہیں ہے۔ ہاں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف نہ کہو، گالی دے سکتے؟ نہیں، قاعدہ اولویت کے تحت منع کرے گا قرآن۔ جب اف کرنا منع ہے تو گالی دینا بدرجہ اولا منع ہے، ہاتھ اٹھانا بدرجہ اولا منع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے مطلب وہاں اف نہ کہو، باقی جو چاہے مارو اماں ابا کو، نہیں، نعوذ باللہ سے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ آئے مصائب زہرا میں پریشان ہونا سنت رسول ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی جو رسول اللہ نے زندگی میں کر کے ان کو سنت بنا دیا ہے۔ مثلا امام حسین کی شہادت تو ہوگی 61 ہجری میں، امام حسین علیہ السلام پر پیغمبر نے گریہ کیا یا نہیں کیا؟ اہل سنت کی روایات بھری پڑی ہے، پوری کتابیں اس موضوع پہ چھپی ہیں، حرم امام حسین سے حکم البکائے علی الامام الحسین من مصادر اہل سنہ، پوری کتاب اتنی موٹی بھری پڑی ہے روایات اہل سنت کی، وہ صحیح روایات جس میں امام حسین پہ رسول اللہ کا رونا ثابت ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں شہید پہ رونا حرام ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، تو بھائی جب شہید پہ رونا حرام ہے تو جب ابھی شہید نہیں ہوا تو اس پہ پہلے سے رونا جائز کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھاؤ نا ہمیں۔ شہید پہ رونا حرام ہے، مان لی تمہاری بات، ابھی تو نواسہ زندہ ہے، ابھی کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں امام حسین پر گریہ کی، کہ جب میں سن کر ابھی اتنا رو رہا ہوں تو بعد والوں کو تو بدرجہ اولا گریہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ دعائے ندبہ، رونے والوں کو چاہیے کہ روئیں۔ ٹھیک ہے، تو ائمہ علیہ السلام نے بھی جناب صدیقہ طاہرہ پہ گریہ کیا ہے، ہر امام نے یاد کیا ہے۔ دلائل الامامہ ایک شیعہ کتاب ہے تبری کی، وہ تاریخ تبری والا نہیں، دلائل الامامہ، اس کا 2 ترجمہ بھی آ گیا ہے۔ اس میں روایت ہے، غالباً 8ویں یا 9ویں امام کی روایت ہے کہ آپ نے کچھ جلی ہوئی لکڑیاں اپنے پاس سے نکالی، اور کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمائی ہماری دادی کے دروازے کی بچی ہوئی لکڑیاں ہیں جو سانحہ اور حادثہ ہوا تھا۔ فرمایا جب ہمارے قائم ظہور فرمائیں گے تو ان لکڑیوں کے ساتھ دشمنان جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے انتقام لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر امام نے یاد کیا نا، گویا کہ آپ کے 12ویں امام نے جب یہ جملہ کہا کہ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد کر رہے ہیں نا جو اپنی دادی سلام اللہ علیہ کو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بہت سے مقامات پہ اپنی ماں کو یاد کیا ہے، امام سجاد نے بہت سے مقامات پہ اپنی دادی کو یاد کیا ہے، انا ابن فاطمہ الزہرا، تو یاد کیا نہیں کیا اپنی دادی کو؟ 5ویں امام یاد کرتے تھے جب وہ روایت پڑھتے تھے بازو تازیانے کے نشان والی جو موجود ہے بیت الاحسان میں، ہر امام نے یاد کیا۔ گویا جناب سیدہ کے مصائب سن کر گریہ کرنا، پریشان ہونا، ایک وقت میں سنت خاتم الانبیاء بھی ہے اور سنت ائمہ بھی ہے۔ تو کتنا اہم مرحلہ ہے، پڑھنے والا بھی کتنا اہم، سننے والے بھی کتنے اہم۔ ٹھیک ہے، اچھا، فراق جناب سیدہ میں رسول کے اشعار،
وہ تو بہت مشہور و معروف اشعار ہیں جو آپ سنتے ہیں. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اب اس سے پہلے ایک مصرع عجیب و غریب ہے. ما علیہ من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. ٹھیک ہے، لیالیا غوالیہ. اب کیا عجیب جملہ ہے. اب اس میں انہوں نے ایک اختلاف یہ کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جناب مولا کائنات نے رسول اللہ کے دفن کے بعد پڑھے. مشہور ہمارے یہاں کیا ہے کہ یہ جناب سیدہ نے رسول کے شہادت کے بعد پڑھے. بہرحال اس میں کوئی اصل مصرع اہم ہے. فرماتی ہے ما علیہ من شم تربت احمد، کوئی ایک بھی میرے پاس سے ایسا نہیں گزرا کہ جو میرے بابا کی قبر کی خوشبو کو سونگھتا ہو. اللہ یشم مد الزمان غوالیہ، ہاں اب میرے بابا کی خوشبو ہر آنے والے زمانے میں سونگھی نہیں جا سکے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ صرف شعر نہیں ہے ایک بیٹی کے باپ کے لیے، اس میں باریک نکتہ ہے. جو پیغمبر کی خوشبو تھی، اب دیکھیں موضوع بنے گا یہاں سے ایک پورا موضوع بن جائے گا آپ کا. پیغمبر کی جو خوشبو تھی، ایک خاص خوشبو جسے صرف معصومین ہی سونگھ سکتے تھے، اس خوشبو کی بات ہو رہی ہے. خوشبوئیں تو بہت سی موجود ہیں، مشک عنبر تو خوشبو کی اہم ترین خوشبو ہے. نہیں، یہ کس خوشبو کی بات ہو رہی ہے؟ انی اشم عندک رائحۃ. امام حسن آئے وہی جملہ، امام حسین آئے وہی جملہ، امام علی آئے وہی جملہ. کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ. اس کا مطلب کون سی خوشبو تھی؟ وہ پیغمبر کی ذات میں خوشبو تھی. معصوم تھے آپ، خاتم الانبیاء تھے، آپ کا خمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلیٰ طریقے سے خلق فرمایا. وہ خوشبو اس کے لیے فرما رہی ہیں. کس قدر فراق ہوگا جناب زہرا پر کہ میں اب وہ بابا کی خوشبو پورے زمانے میں نہیں سونگھ سکتی. تو یہاں سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ کس قدر، یعنی ایک باپ اور بیٹی کے رشتے سے بڑھ کر جناب سیدہ کے لیے جو ہے وہ یہ معاملات. اچھا، یہ ایک میں نے مثال کے طور پہ دیا ہے، ورنہ جو آیت اللہ قاسم قزوینی کی کتاب ہے نا فاطمہ من المہد الی اللحد، اس میں بہت سارے اشعار آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک نمونے کے طور پر آپ یہ دیکھیے مولا کائنات کے جو اشعار ہیں، وہ بھی بہت عجیب و غریب اشعار ہیں. مولا کائنات علیہ السلام نے صدیقہ طاہرہ کے لیے ارشاد فرمائے. یہ بھی ہماری ساری کتابوں مقتل کی ملے گا آپ کو. الہجوم علی بیت فاطمہ میں مل جائے گا، غالباً بیت الاذان میں بھی وہ روایتیں مل جائیں گی آپ کو. ٹھیک ہے. ورنہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں اشعار و امیر المومنین فی رثاء فاطمہ الزہرا، بی بی کے مرثیے میں جو کہتے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے. بہت عجیب و غریب اشعار ہیں کہ کھل جائے ذرا تو آپ کو عرض کرتا ہوں. ان اشعار سے بھی ایک مصائب کا پہلو بھی بنے گا اور اس میں نکتے بھی بنیں گے. روایت میں یہ ہے کہ انہو بعد ان وضع امیر المومنین صدیقہ طاہرہ فی لحدها انشأ یقول لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی دون الفراق قلیل وان افتقادی فاطما بعد احمد دلیل علی ان لا یدوم خلیل. عجیب و غریب جملہ ہے. اور اب کیفیت کو آپ توجہ فرمائیں کہ کیفیت کیا ہوگی مولا کائنات کی. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، دفن کرائے شہزادی کو اور فرمایا کہ لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ، ہر دو دوستوں میں جدائی تو ہے، ہر دو دوستوں میں جدائی تو ہے. وکل الذی دون الفراق قلیل، اور ہاں یہ ہے کہ ہر وہ دو جو ایک سے جدا ہو رہے ہیں ان کا فراق قلیل ہے. اب یہ بحث کیا ہے؟ یہ قلیل کسے کا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک زوجہ کا انتقال ہوا، مولا کائنات کی شہادت ہے صاحب 40 ہجری میں، صدیقہ طاہرہ گئی ہیں 11 ہجری میں، کتنے سال ہیں بیچ میں، اور مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ وَكُلُّ الَّذِي دُونَ الْفِرَاقِ قَلِيلٌ، ان میں سے ہر دونوں میں سے ایک کی جدائی قلیل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا زندگی کے عرصے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قلیل. یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ قرآن مجید کی طرف. وَمَتَاعُ الدُّنْيَا قلیل، اس کی طرف اشارہ ہے مصرے میں مولا کے. یعنی صرف غم نہیں ہے شوہر کا بیوی کے لیے، حقیقت موت کی طرف اشارہ ہے اور دنیا کی بے ثباتی کی طرف اشارہ ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ایک مصرع میں گوشے دیکھیں آپ اتنے. پھر فرمایا وَإِنَّ افتقادی فاطمہ بعد احمد. یہ افتقادی کوئی فقدہ سے گم جانا، کھو دینا. وَإِنَّ افتقادی فاطمہ بعد احمد، اور میرا مصطفیٰ کے بعد فاطمہ سے جدا ہونا دلیل علی ان لا یدوم خلیل، اس بات پر دلیل ہے کہ دوست دائمی اور ہمیشہ. اندازہ لگایا ان مصروں میں. ایک مصر اور نفسی علی زفراتہا محبوست، میں نے اپنی جان کو، اپنے آپ کو اپنے آنسوؤں میں حبس کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے. یا لیتہا خرجت مع الزفرات، کاش میری سانس، خرجت کی زمین نفسی کی طرف، کاش میری جان میرے آنسوؤں کے ساتھ نکل جائے، میں روتے روتے گزر جاؤں. اندازہ لگایا آپ. مولا کائنات جیسا بہادر انسان، اشجع العرب جسے کہا ہے علی الاطلاق. تو یہ، اور ایک روایت میں کیا کہا، اللہ اکبر، اسی مصرع ہے لا خیر بعدک فی الحیات، اے زہرا تمہارے بعد دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے اب. لا خیر بعدک فی الحیات وانما ابکا مخافت ان تطول حیاتی، اور میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ میری زندگی تمہارے بعد لمبی نہ ہو جائے، مجھے زیادہ نہ جینا پڑے. کتنا غم مولا کائنات کو ہوگا کہ آپ نے، اب آپ سوچیں 40 ہجری تک مولا نے زندگی کیسے گزاری ہوگی. بعض روایات میں اشارے ملتے ہیں کہ آپ حسن حسین سے چھپ کے رویا کرتے تھے. حضرت سلمان محمدی نے پوچھا کہ گریے کا سبب کیا ہے، تو فرمایا کہ ایک ایک دن میرے اوپر شاق زہرا کی شہادت اور وفات کے بعد. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بہت سارے اشعار ہیں، ان کو پڑھیں، آپ دیکھیں، بہت سارے اشعار ملیں گے آپ. انشاءاللہ یہ ایک پہلو یہ بنے گا کہ فراق زہرا میں مولا علی کے اشعار. اچھا اب آپ آ جائیں آخری جملہ، جناب زہرا پہ رونے کا غیر معمولی اجر. روایات بھری پڑی ہے، آپ انہی کتابوں میں جا کر دیکھیں، شروع میں ہر کتاب میں بی بی پہ رونے کے حوالے سے بھری پڑی روایات. تو جو بھی صدیقہ طاہرہ کے مصائب میں اپنی آنکھوں کو نم کرے گا، رلائے گا یا روئے گا، تو یقیناً وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی اجر کا حقدار قرار پائے گا. کیونکہ آپ پر رسول اللہ کا بھی غم ہے، ائمہ طاہرین کا بھی غم ہے، اور خود اللہ بھی آپ کے غم کو سراہتا ہے، اس عنوان سے کہ بی بی اللہ کی کنیز خاص ہے. ٹھیک ہے، اس سلسلے میں روایات نکالیں آپ. میں نے کتاب کا نام دیا تھا صحیفۃ الزہرا، علامہ دشاندر جوادی کی کتاب ہے، بہت معروف کتاب ہے، مل جاتی ہے اس نام سے، اور اچھی کتاب ہے، عربی متن کے ساتھ عبارتیں موجود ہیں. علامہ دشاندر جوادی کی معروف کتاب ہے صحیفۃ الزہرا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح ایک آخری گوشہ اور کیا بنا سکتے ہیں آپ کہ امام حسین و دیگر ائمہ پہ گریا گویا جناب زہرا پر ہی گریا ہے. آپ 2 مہینے 8 دن گریا کرتے ہیں امام حسین پر، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب سیدہ آنسوؤں کو لینے آتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس، اس کو کوئی بلا وجہ کسی باتیں نہ سمجھے. خصائص حسینیہ شیخ جعفر شوستری کی کتاب ہے، اس میں روایتیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مومن پر ایک فرشتہ موکل کیا ہے، اور جب وہ امام حسین پہ گریہ کرتا ہے تو وہ ان آنسوؤں کو جمع کرتا ہے، ثم يدفعها الى السیدۃ زہرا، اور ان آنسوؤں کو وہ جناب زہرا کے پاس پیش کرتا ہے، اور جناب سیدہ ان کو شیشی میں جمع کر کے رکھتی ہے، اور قیامت میں اس سے شفاعت کروائیں گی. فرمایا یقیناً یہ روایات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. تو امام حسین پہ جب آپ گریہ کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ امام حسین کو جو بھی تکلیفیں ہوئی، جو بھی شہادت آپ کی دردناک ہے، کیا اس سے جناب زہرا کو اذیت ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی؟ طے شدہ بات ہے کہ ہوئی ہوگی. اپنی اولاد کی اذیت ہر ماں کو ہوتی ہے، اور یہاں تو معاملہ دوسرا ہے. اچھا اس کے بعد جتنے امام ہیں ہمارے، ان کی جو شہادت پر آپ مجلس کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، کیا جناب زہرا کو باقی اپنے بیٹوں کی شہادت پر افسوس اور گریہ نہیں؟ یقیناً ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ جتنے ائمہ پہ گریہ کر رہے ہیں، گویا کہ آپ جناب زہرا پر ہی گریہ کر رہے ہیں، اور آپ اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے پہلی والی، جناب زہرا کے مصائب پر ان کو یاد کر کے رونا گویا کہ ان کی نصرت ہے. اب چاہے محرم کی مجلس سے ہوں یا جو دیگر بیچ میں تاریخی مجالس کی ہمارے پاس آتی ہیں، ان کی بھی یہی اہمیت ہے. تو اسی لیے ایک ذہن میں یہ تصور غلط بیٹھا ہوا ہے کہ 2 مہینے 8 دن کی مجلسیں جو ہیں وہ تو مجلسیں ہیں، باقی یہ 2 رجب، باقی یہ 25 رجب، اور باقی یہ ٹھیک ہے ہاں چلے جائیں گے پڑھ لیں گے، ہاں یہ کون سی کوئی نہیں. جتنی ائمہ کی تاریخ شہادت کی موجود ہیں آپ کے پاس، ہمارے پاس، ان سب کا لحاظ رکھنا واجب ہے. اس میں ان کے غم میں غمگین ہو، مجلس میں شریک ہوں، خوشی سے احتراز برتے ہیں، دور ہوں، اس لیے کہ وہ غم ہے، وہ بھی غم ہے، ان کی بھی مدد ہم پر فرض ہے، ان کی بھی ولایت کا سوال ہم سے ہونا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس حوالے سے یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، اور آج کا درس یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی بات آپ سمجھتے ہیں، کوئی گوشہ اضافہ کرنا یا اس میں کسی چیز کی وضاحت، تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ایک نئے انداز سے کوشش کی ہے کہ کسی اور پہلو سے اگر آپ بات کریں، دیگر جو ہم نے 3